جب قرآن پاک میں یہ حکم ہے کہ فرقے نہ بناؤ تو پھر مسلمانوں نے فرقے کیوں بنائے؟ یہ تو مسلمانوں سے پوچھیں کیوں بنائے انہوں نے؟ کیونکہ قرآن ہمیں کہتا ہے کہ اے ایمان والو اور اے مومنو، لیکن آج کل لوگ بریلوی دیوبندی یہ کہہ رہے ہیں۔ میرے بھائی میری تو ساری ویڈیوز ہی اس کے اوپر ہیں۔ انہوں نے جو فرقے بنائے ہیں نا، وہ انہوں نے ایک حدیث کو غلط یوز کیا ہے جو سنن ابی داؤد میں ہے، جامعہ ترمذی والی سند کمزور ہے۔ ابو داؤد میں کہ بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئے تھے، وہ سب کے سب جہنمی تھے، یعنی پوری امت ہی ان کی گمراہ ہو گئی تھی۔ لیکن میری امت پوری گمراہ نہیں ہوگی، یہ 73 میں بٹے گی، 72 جہنم میں جائیں گے اور ایک گروہ قیامت تک حق پہ قائم رہے گا۔ اسے حضور نے فرقہ نہیں کہا، طائفہ منصورہ۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، میری امت کا ایک گروہ قیامت تک حق پر قائم رہے گا، کوئی نقصان پہنچانے والا انہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا، وہ غالب رہیں گے۔ غالب سے مراد علمی طور پر، کیونکہ امام بخاری نے اس کے ساتھ لکھا ہے ہوا اہل العلم، اس سے مراد اہل علم ہے۔ اور اہل علم وہ نہیں ہوتے جس پر ڈگری ہو، وہ ہوتے ہیں جو علمی بات کرتے ہیں۔ جب بندہ مفتی اعظم کہلا رہا ہو اور بچوں کو بخاری کے درس میں اینڈ پہ یہ کہہ رہا ہو کہ امام حنیفہ کو گناہ دھلتے ہوئے بھی نظر آ جاتے ہیں، تو اس کے علم پہ ہی ماتم کیا جائے گا۔ درس نظامی کے آخری سال میں بچوں کو یہ درس دے رہا ہو کہ نبی علیہ السلام نے 550 سال کے بعد قبر مبارک سے ہاتھ باہر نکال دیا، تو اسے کہا جائے گا میرے بھائی تو کہاں کا مفتی اعظم ہے یار، کہاں کی علمی باتیں کر رہے تھے، یہ تو غیر علمی باتیں ہیں، بلکہ کہانیاں ہیں، سٹوری ہیں۔ تو اس حدیث سے انہوں نے کہا کہ چونکہ نبی علیہ السلام فرمایا تھا 72 ہیں تو جہنمی ہیں، تو 73 ہوں گے، ایک جنتی ہوگا، تو وہ پھر ہمارا فرقہ ہے۔ پہلی بات ہے وہ فرقہ نہیں، وہ ہے گروہ۔ اور دوسرا، نبی علیہ السلام کیا بریلوی دیوبندی اہل حدیث حنفی شافعی مالکی حنبلی یا اثنا عشری یا زیدیہ یہ تھے، یا مؤمن اور مسلم تھے؟ مسلم تھے۔ وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا، پیروی کرو ابراہیم کی ملت کی جنہوں نے تمہارا نام مسلم رکھا اس قرآن کے نزول سے پہلے، اور اس قرآن میں اللہ نے بھی تمہارا نام مسلم رکھا۔ لیکن انہوں نے یہ کہا کہ نہیں، وہ چونکہ فرقے بن رہے ہیں تو اب ہم نے اپنی پہچان کے لیے پہلے تو اہل سنت رکھا اور مخالفین کو اہل البدع کہنا شروع کیا، پھر اہل سنت میں بھی جب فرقے بنے تو پھر اہل حدیث کہنا شروع کیا، باقی حنفی شافعی مالکی، پھر اہل حدیث میں بھی فرقے بنے تو پھر انہوں نے کہا جی ہم سلفی اہل حدیث ہیں، کوئی کہتا ہے مدخلی اہل حدیث ہیں، کوئی کہتا ہے ہم تقلیدی اہل حدیث ہیں، تو وہ پھر اتنے نام شروع ہو گئے، کوئی اثری اہل حدیث بن گئے، تو اس کا اینڈ تو کوئی نہیں ہونا۔ تو اس لیے انہوں نے یہ سارے کام کیے اور پلی لی اس سے، بھئی اس کے اندر تو حضور نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش گوئی کی تھی، جس طرح کہ صحیح مسلم میں یہ پیش گوئی ہے کہ قرب قیامت میں عورتیں ایسا لباس پہنیں گی گویا کہ ننگی ہو، یعنی یا تو لباس وہ باریک ہوگا یا چست ہوگا۔ اس سے آپ کو یہ رزلٹ نکالے کہ حضور نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ عورتیں ننگا لباس پہنیں گی، لہٰذا عورتوں کو پہننے دو، یہ کو نکالے گا نہیں۔ کیا کہیں گے کہ حضور نے کہا تھا، ڈرایا تھا بچنا، وہاں بھی حضور نے ڈرایا کہ میری امت فرقوں میں بٹ جائے گی، تم نے فرقہ نہیں بننا۔ فرق عربی میں کہتے ہیں ٹوٹ کے الگ ہونے والے کو، یہ پتا بھی فرق کہلاتا ہے، نہیں درخت اپنی جگہ پہ نا، اس کا ایک پتا ٹوٹ کے الگ ہوا، اسے کہتے ہیں فرق ہو گیا۔ درخت اپنی جگہ پہ وہ فرقہ نہیں ہے، وہ گروہ ہے، وہ طائفہ منصورہ ہے، یعنی اللہ کے نبی علیہ السلام، صحابہ اور اہل بیت اور ان کے منہج پہ چلنے والے تابعین، تبع تابعین اور صحیح العقیدہ مسلمان، وہ اپنی جگہ پہ قائم ہے، باقی یہ ٹوٹ ٹوٹ کے الگ ہو رہے ہیں۔ تو انہوں نے اس چیز کو بالکل غلط پریزنٹ کیا۔ اللہ کے نبی یہ کہیں فرما سکتے تھے کہ فرقے بناؤ، جبکہ قرآن کہہ رہا ہو وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تم سب کے سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقوں میں مت بٹو۔ قرآن کے خلاف کبھی حدیث جا سکتی تھی، انہوں نے غلط پریزنٹ کیا۔ اور پھر دیکھیں انہوں نے فرقے بھی بنائے ہوئے ہیں انڈیا کے 2 شہروں کے نام کے اوپر۔ ان سے پوچھیں کہ جب تک یہ 2 فرقے اس نام سے نہیں تھے تو اس وقت پہلے مسلمان کیا تھے؟ یعنی یہ 1867 میں دیوبند مدرسہ بنا ہے، اس سے پہلے دنیا میں کوئی اپنے آپ کو دیوبندی نہیں کہتا تھا۔ 1896 میں منظر الاسلام بریلی کا مدرسہ بنا، اس سے پہلے کوئی اپنے آپ کو بریلوی نہیں کہتا تھا۔ تو یہ انہوں نے ان 2 شہروں کے نام پہ، مدرسوں کے نام پہ بانٹ دیا۔ اس سے پہلے بریلوی دیوبندی یہ حنفی ہوتے تھے اور ایک جیسے ہی ہوتے تھے، اس لیے آپ دیکھیں پرانے بزرگ ان کے کامن ہیں، پرانی ساری کتاب میں کامن ہے، بعد میں آ کے ان کا اتنا بڑا فرق نکلا ہے۔
انہوں نے اسام الارمین لکھ دی، انہوں نے المہند المفند لکھ دی، اور اس میں کیا کچھ لکھا وہ مجھے اب کہنے کی ضرورت نہیں، میں اتنی دفعہ آپ کو کہہ چکا ہوں، وہ آپ اسام الارمین شریف المہند شریف پڑھ لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ یہ صاحب کیا نکاح متا حلال ہے یا حرام؟ اس پہ میری ویڈیو ریکارڈ ہے، حرام ہے۔ نکاح متا ہو یا نکاح مسیار اہل حدیث کا، دونوں ہی غلط ہے۔ اور نکاح متا بھی جو شیعہ نے جائز قرار دیا، وہ عام حالت میں وہ بھی اس کو حرام سمجھتے ہیں، کیٹاسٹرافک کنڈیشن میں سمجھتے ہیں، کیٹاسٹرافک کنڈیشن۔ اور ویسے بھی کوئی نکاح متا کی آپ کو کوئی یہاں پہ کوئی نظر آ رہا ہے کہ کوئی ایسی جگہ بنی ہوئی ہو جہاں پہ نکاح متا ہو رہا ہو؟ نہیں، وہ اسی لیے نہیں ہو رہا تھا۔ اس لیے میں نے آپ کو کہا تھا کہ امین الحسینی صاحب جو ہے نا، حسین الامینی، انہوں نے کتاب لکھی ہے شیعت کا مقدمہ، اس میں انہوں نے اپنا مقدمہ اہل سنت کے سامنے پیش کیا ہے کہ ہم کس چیز کو کس طریقے سے مانتے ہیں، آپ ہم پہ جھوٹ نہ باندھیں۔ جس طرح بریلوی دیوبندی اہل حدیث پہ جھوٹ باندھتے ہیں کہ یہ اماموں کو نہیں مانتے، وہ اماموں کی بات نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں قرآن و سنت کے مطابق جس کی بات ہے ہم لیں گے۔ اگر وہ اماموں کو نہ مان رہے ہوں تو بخاری میں تو امام مالک کی حدیث ہے، تو بخاری کر رہے ہوتے، ایسا تو نہیں ہے۔ تو وہ جھوٹا الزام لگا دیتے ہیں، ایک ایسا نعرہ ڈیوائس کر دو تاکہ اگلے کی مت ماری جائے، وہابی کہہ دو تاکہ لوگ بات ہی نہ سنیں، بدعتی کہہ دو، بد مذہب کہہ دو تاکہ وہ بات ہی نہ سنیں۔ تو کوئی شخص کسی کو کیا گالی دے رہا ہے، اس کو نہ دیکھا کریں، آپ یہ دیکھا کریں کہ پریکٹیکلی اس کے اندر وہ چیز موجود ہے یا نہیں۔ تو شیعت کے مقدمے کو شیعہ خود بھی پڑھیں، پہلے شیعہ اپنے مسئلے کے بارے میں خود تو جانچ حاصل کریں کہ نکاح متا وہ کس کنڈیشن میں مانتے تھے۔ تو میں نے کچھ عرصہ پہلے ایک ویڈیو میری نکاح متا اور نکاح مسیار کے اوپر اپلوڈ ہوئی ہے، سورہ النساء کی آیت نمبر 23 24 کے کانٹیکسٹ میں نے ساری احادیث ڈسکس کی ہیں، ایک آپٹیمل سولوشن دیا ہے۔ آپ نکاح متا انجینئر محمد علی مرزا لکھیں تو ویڈیو آ جائے گی، اس کی تھم نیل کے اوپر ایک طرف جو ہے وہ مفتی اعظم سعودیہ کی تصویر ہے، ایک طرف امام خمینی کی تصویر ہے، سینٹر میں میری تصویر ہے، وہ آپ ویڈیو دیکھ لیں، میں نے اس میں کھول کے اسے بیان کیا ہے۔ آپ کے پچھلے ایک لیکچر میں بیان ہوا ہے کہ نبی اسلام قبر سے گزرے تو فرمایا شخص کو عذاب ہو رہا ہے کیونکہ اس نے بالغ نہیں وہ چادر لی تھی آنی۔ اس وقت کے مسلمان تھے اور ہم سے بہتر تھے اور زیادہ استغفار کیا کرتے تھے۔ اور یار اس کہانیوں سے بت پرستیوں سے باہر نکلے ہیں، مولانا صاحب بھی کہتے تھے بت پرستی چھوڑ دو۔ آپ اس زمانے کے مسلمانوں کو بہتر سمجھ رہے ہیں لیکن حضرت آدم کو بہتر سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہو رہے۔ ہاں ہو رہے ہیں تیار؟ حضرت آدم سے لغزش نہیں ہوئی کیا؟ اب آپ کہیں کہ یار ہم تو صحابہ کو معصوم مانتے ہیں تو انبیاء سے کیسے لغزش ہو سکتی ہے؟ تو قرآن بدل دوں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اگلے دن وہ آیات پڑھ رہا تھا۔ اب یقین کریں میں اس کا ترجمہ کرتے ہوئے بھی نا ڈرتا ہوں، میں ترجمہ نہیں کرتا۔ وہ جس طرح اعلیٰ حضرت وہ کوئی جب کوئی مشکل لفظ آئے نا اس طرح کا جس میں انہیں ڈر ہو کہ گستاخی ہو جائے گی تو وہ اس کا ترجمہ عربی میں ہی کر دیتے ہیں۔ مثلا قرآن میں آتا ہے نا یہ کافر جو ہیں وہ اللہ سے مذاق کرتے ہیں اپنے ذوق میں، تو اللہ بھی ان کے ساتھ مذاق کرے گا جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے۔ لیکن اعلیٰ حضرت نے نا اس کا ترجمہ کیا اللہ بھی ان کے ساتھ استہزاء فرماتا ہے، وہ عربی کا لفظ ہی لکھ دیا کیونکہ ان کا اگر میں مذاق استعمال کروں گا تو توہین ہو جائے گی۔ اسی طرح آیا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، انہوں نے بھی مکر کیا، اللہ نے بھی۔ اب مکر ان کو ترجمہ کرتے ہوئے مسئلہ تھا ان کا، اللہ نے اپنی خفیہ تدبیر فرمائی اور اللہ سب سے بڑھ کر خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے۔ یار مکر عربی کا لفظ تھا، اردو میں بھی ہے، آپ اس کو کہہ دیں اللہ نے بھی مکر فرمایا جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے۔ الرحمن علی العرش استوى، رحمان اپنے عرش پر مستوی ہوا، وہ استوا کو مستوی بنا دیا، بریکٹ میں لکھ دیا جیسا کہ اس کی شان کے لائق۔ ہاں اس طرح لکھیں۔ تو اب یہ ترجمہ بھی آپ ذرا جا کے اعلیٰ حضرت کا پڑھیے گا تو پھر وہ اس لیے کہتے ہیں کہ بڑا ادب والا ترجمہ ہے۔ اب یہ میں عربی پڑھ رہا ہوں، پوری دنیا کے علماء کو میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ نے جو صحابہ کرام علیہم رضوان کے اوپر جھوٹ باندھا اور ان کے بارے میں عصمت کلیم کی، ویسے آپ پوچھو کہتے ہیں نہیں ہم کسی کو معصوم نہیں مانتے۔
حالت یہ کہ اپنے بزرگوں کی بھی کہتے ہیں ہم اپنے بزرگوں سے کوئی بھی بات قرآن سننے کے خلاف ہو تو میں پھر کہتا ہوں اچھا مولانا الیاس قادری صاحب کی بڑی بڑی 5 غلطیاں گنوائیں، کیونکہ آپ نے کہا نا کوئی بندہ بھی جو ہے وہ خطا سے محفوظ نہیں ہے، تو 5 غلطیاں ان کی بڑی بڑی گنوائیں. ہم تو 500 بھی گنوا سکتے ہیں. تو کہیں گے استغفر اللہ. تو ابھی تو تھوڑی دیر پہلے آپ کہہ رہے تھے انبیاء کے علاوہ ہر بندے سے غلطی ہو سکتی ہے، ان سے نہیں ہو سکتی. تو گنوائیں پھر 5 بڑی بڑی غلطیاں اعلیٰ حضرت کی، اشرف تھانوی صاحب کی. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو 5 اولو العزم پیغمبروں میں سے ہیں، جو سورۃ الاحزاب اور سورہ شورى میں آیا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابراہیم خلیل اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ، اور حضرت نوح علیہ السلام. ان میں سے ایک ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام. ان کے بارے میں آ رہا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا فرعون کے پاس، تو آپ کو پتا ہے حضرت موسیٰ سے ایک بندہ قتل ہو گیا تھا. قتل کیا نہیں تھا انہوں نے، وہ 2 لڑ رہے تھے، ایک قبطی اور ایک آل فرعون میں سے. انہوں نے چھڑاتے ہوئے ایک کو مکہ مارا، پر وہ تو بھائی موسیٰ علیہ السلام کا موقع سی نا، بندہ ختم ہو گیا. لیکن قتل تو ہو گیا. یہ قتل خطا ہوتا ہے، قتل عمد نہیں ہوتا، لیکن سزا تو ہوگی نا، دیت ہوگی، اس پہ قصاص نہیں ہوتا. تو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بندہ مارا تھا، مر گیا تھا ان سے، پھر وہ چلے گئے 9-10 سال وہ آپ کو پتا ہے مدین میں رہے. پھر جب واپس آ رہے تھے اپنی بیوی کے ساتھ، تو اب بھی ان کو یاد تھا کہ 10 سال پہلے تو مجھ سے یہ ہوا تھا، تو اب جب میں واپس جاؤں گا تو وہ تو ایئرپورٹ پہ ہی نیب کی ٹیم انتظار کر رہی ہوگی. آج کے دور میں بات ہو، تو وہ اللہ سے یہ بات کر دیتے ہیں کہ یا اللہ میں اب تو مجھے بھیج رہا ہے. تو قال ربی انی اخاف ان یکذبون، اے میرے رب مجھے تو یہ ڈر لگتا ہے کہ وہ تو مجھے جھٹلا دیں گے. کیوں؟ وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَىٰ هَارُونَ. یہ تو انہوں نے اپنے بارے میں کہا، میری زبان میں اتنی یعنی فصاحت نہیں ہے، تو میرے بھائی کو، یہ تو دوسری جگہ بھی آتا ہے سورہ طٰہٰ میں، میرے ساتھ سپورٹی بنا دو. وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونَ، اور مجھ پر ان کا ایک ذنب ہے. اب ذنب کا ترجمہ جو ہے نا عربی میں، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ من کل ذنب واتوب الیہ. ذنب کا ترجمہ ہوتا ہے گناہ. انبیاء کے کیس میں ہم گناہ ترجمہ نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں لغزش، لیکن لفظ وہی ہے. تو حضرت موسیٰ کہنے لگے کہ یا اللہ مجھے تو ڈر لگا ہے کہ میرے اوپر ان کا ایک خطا ہے، لغزش ہے، اور وہ تو مجھے اس بدلے میں قتل کر دیں گے. قال کلا فاذهبا بآیاتنا انا معکم مستمعون. اللہ نے فرمایا اس بات کو چھوڑ دو، تم دونوں جاؤ میری ان روشن آیات کے ساتھ جو میں نے معجزے دیے ہیں تمہیں، 2 بڑے، ایک عصا کا اور ید بیضا کا، میں تمہارے ساتھ ہوں گا. پھر وہ آگے گفتگو شروع ہوتی ہے، تو آگے چل کے آتا ہے کہ وہ چونکہ پرورش تو فرعون نے کی ہوئی تھی نا. قال الم نربک فینا ولیدا وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمْرِكَ سِنِينَ، کہ تجھے بچپن سے پالا تھا، تو نے اپنی عمر کا ایک حصہ اس دربار میں گزارا. بعض کہتے ہیں یہ اس وقت جو تھا وہ ان کا بھائی تھا، وہ بڑے والا فرعون مار چکا تھا. بہرحال واللہ والا. وَفَعَلْتَ فَعَلْتَ كَالَّتِي فَعَلْتَ، اور جو تو نے حرکت کی جو تو نے کی تھی. وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور تو کافر تھا. اب یہ کافر، جب ایک مسلمان کو ایک کافر کہہ رہا ہے تو مراد تو نہ شکر آ کہ تو نے اس کے گیس یہ کیا. اتنی تیری ہم نے یہاں پہ پرورش کی، تجھے پروٹوکول دیا، اور تو نے بندہ مار دیا. قال فعلتها اذا وانا من الضالين، تو حضرت موسیٰ نے کہا یہ کام مجھ سے اس وقت ہو گیا جب میں من الضالین تھا. میں ترجمہ نہیں کرتا ہے، اعلیٰ حضرت علی ترجمہ کرتا ہوں. قال فعلتها، جب فرعون نے کہا تو بندہ مارا ہے میرا، تو حضرت موسیٰ نے کہا یہ کام اس وقت مجھ سے ہوا اذا وانا من الضالین، جبکہ اس وقت میں بھی خود من الضالین تھا. یہ میں نے عربی ترجمہ کیا، اردو ترجمہ آپ کروا لیں تو وہ اعلیٰ حضرت کریں گے میں راہ حق میں خود رفتہ تھا، حق کی تلاش میں تھا. چلیں جو بھی کرتے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں کہ پیغمبر پیدائش سے لے کر وفات تک توحید پر ہوتا ہے، اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے. لغزش اعلان نبوت سے پہلے بھی ہو سکتی ہے، بعد میں بھی ہو سکتی ہے، وہ گناہ نہیں ہوتا کیونکہ وہ انٹینشن کے ساتھ نہیں ہوتا. اب یہ اگر میں
یعنی یہ سامنے ان کے رکھوں تو آپ تو لے کے بیٹھے ہوئے کہ جناب یہ ہو گیا کہ جی اس وقت لوگ یہ ہوتے تھے. میرے بھائی ہر زمانے میں ایک جیسے لوگ ہوتے تھے. مولانا مودودی رحمہ اللہ نے تفہیم القرآن کے مقدمے میں لکھا ہے اگر آپ نبی علیہ السلام کی دعوت لے کے اٹھیں گے تو آج بھی آپ کو ابو جہل بھی ملیں گے, عبداللہ ابن ابی بھی ملیں گے, ان کے نام ڈیفرنٹ ہوں گے, کریکٹر وہی ہوں گے. حسین کا نام آج کے دور میں ڈیفرنٹ ہوگا, یزید کا نام ڈیفرنٹ ہوگا, لیکن پوسٹیں وہی چل رہی ہوں گی. نئے بندے آ کے بیٹھے ہوئے ہوں گے. ہر فرعون کے لیے موسیٰ آئے گا, ہر یزید کے لیے حسین آئے گا, ہر منصور کے لیے ابو حنیفہ آئے گا, یا امام مالک آئیں گے, ناسبیوں کے لیے امام نسائی آئے, امام حاکم آئے. ہر زمانے میں لوگ آئیں گے. لہٰذا یہ چونکہ آپ کو مقدمے غلط بتایا گیا تھا تو آگے پھر عمارت تو ٹیڑھی کھڑی ہونی تھی نا. کہتے ہیں جی مولانا صاحب کہتے ہیں کہ ملک الموت ہر جگہ روح قبض کر لیتا ہے, اس طرح مولا علی بھی ہر جگہ مدد کر سکتے ہیں. تو اچھا وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ملک الموت کی اگر یہ کوالٹی ہے تو پھر میں اگلی بات کرتا ہوں. ملک الموت تو چلیں پھر بھی بہت بڑی شخصیت ہے. شیطان مر گیا یا زندہ ہے؟ اور حضرت علی علیہ السلام فوت ہو گئے, اللہ کی جنتوں میں زندہ ہے, دنیا سے تو فوت ہو گئے نا, تبھی قبر بنی ہوئی ہے نا, جنازہ بھی ہوا ہے ان کا, انبیاء بھی فوت ہو گئے. تو پھر جس کا مرتبہ زیادہ ہے وہ تو فوت ہو گیا ہے, اور جو مردود ترین ہے وہ زندہ ہے. پھکیاں لینی ہے نا. اگلی بات, فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا. شیعہ بھی اس بات کے قائل ہیں, اہل سنت بھی, کہ نبی علیہ السلام کو سجدہ نہیں ہو سکتا کیونکہ اس امت میں سجدہ تعظیمی حرام ہے. لیکن اگر لاجیکلی دیکھا جائے کہ جبرائیل اگر آدم کو سجدہ کرے, فرشتوں کا سردار, تو ہم رسول اللہ کو کیوں نہ کریں؟ ہم جبرائیل سے گئے گزرے اور رسول اللہ حضرت آدم سے بہت اعلیٰ درجے کے, یہاں تو ڈفرنس بھی زیادہ آ گیا, تو کریں نہیں. تو علمی بات ہونی چاہیے. اس طرح کے پھر وہ کہہ رہے ہیں دیکھیں جی کلمہ پڑھے جی, کلمہ پڑھا جی, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ترجمہ کریں جی, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں. کہتے ہیں آپ تھے کیوں نہیں کہتے؟ ہیں کا مطلب ہے یہاں بھی موجود ہے. یہ آپ نے اکثر سنا ہوگا, الفاظ کے ساتھ جگلنگ کر رہے ہوتے ہیں. بھائی ہیں ہم اس لیے کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آئے گا ختم نبوت کی وجہ سے. آپ کا منصب قائم ہے, آپ دنیا سے تو چلے گئے. صحیح بخاری کے الفاظ ہیں, اما عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کی موت سے پہلے میرے تھوک کو اور نبی علیہ السلام کے تھوک مبارک لعاب دہن کو ایک جگہ اس مسواک میں جمع کر دیا, وہ جو چبا کے دی تھی اما عائشہ نے. اس دن جو رسول اللہ کی دنیا کی زندگی کا آخری دن اور آخرت کی زندگی کا پہلا دن تھا. پھر بخاری میں حضرت ابوبکر کا خطبہ, من کان یعبد محمدا فإن محمد قد مات. جو کوئی محمد کی عبادت کرتا تھا جان لے کہ محمد مر چکے, اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ جان لے کہ اللہ کو موت نہیں, اللہ ہمیشہ زندہ رہے گا. ٹھیک ہو گیا؟ میں آپ کو ذرا کمپیریزن کروا رہا ہوں, یہ باتیں کرنا آسان ہوتی ہیں. اب یہ صحابہ کرام علیہ رضوان کا تو عقیدہ تھا کہ نبی علیہ السلام دنیا سے جا چکے ہیں, آخرت میں زندہ ہے. آپ کوئی کہنا شروع کر دیں جی وہ دیکھیں جی شیطان جو ہے نا جی وہ تو ابھی تک زندہ ہے. چلے شیطان کی مثال کی زیادہ بری لگ جائے گی, حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو آسمانوں میں زندہ ہے نا. اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے تو ہمارے نبی علیہ السلام تو فوت ہوئے ہیں, ان کی قبر مبارک ہے. اس سے بھی بڑھ کے یہ بھی اکثر آپ نے کہانی سنی ہوگی جی, اگلے انبیاء کو جتنے معجزے ملے نا وہ ہمارے نبی کو مل گئے. ہمارے نبی معجزات کے محتاج نہیں ہے اپنی منصب کے لیے, ختم نبوت سے بڑی کوئی منصب ہی نہیں ہے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد, اس سے بڑا کوئی منصب ہی نہیں ہے. پھر میں ان کو کہتا ہوں یار حضرت عیسیٰ تو بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے, یہ جو معجزہ ہے کیا یہ ہمارے نبی کے حق میں ہے؟ نہیں. تو آپ یہ پھر اس طرح کے جنرل جملے کیوں بولتے ہیں؟ اس طرح کے لوگوں کو جذباتی ڈاکٹرن کیوں بتاتے ہیں کہ فلاں یہ کر لیتا ہے تو فلاں یہ کیوں نہیں ہوتا؟ بھئی اس کی ڈومین ہے. یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ اگر پرندہ, چیل, کوا, گدھ اڑ سکتی ہے تو اللہ کا مومن بندہ کیوں نہیں اڑ سکتا؟ تو اڑو, جو یہ کہہ رہا ہے وہ بھی اڑ کے دسے, نہیں تو میں کہوں گا کہ ال کوا تیرے تو اتے ہو گیا. بھئی اس کو اللہ نے وہ ڈومین دی ہے. ہاتھی پاؤں مار کے 40 کلومیٹر دور تک کمیونیکیشن زمین سے کر لیتا ہے,
انسان نہیں کر سکتا. کتے کی سونگنے کی حس انسان سے کتنی زیادہ ہوتی ہے, انسان کی وہ حس نہیں ہے. اب انسان یہ کہتے ہیں انسان کتے سے بھی گیا گزرا ہے. بھائی ایک چیز میں اللہ نے اسے کوالٹی دی ہے, وہ آپ کو نہیں دی ہوئی. اس طریقے سے مثال دینا کہ وہ ہر جگہ فلاں یہ کر لیتا ہے, وہ اس کی ڈیوٹی ہے, اس کو اللہ تعالیٰ نے کیپیبلٹیز دی ہیں, اور ان کیپیبلٹیز کا اس طرح کے ساتھ کسی کے مرتبے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. نہ اس طرح سے اینالوجیز بنا کے آپ ایک دوسرے کے مرتبے ثابت کریں گے, ورنہ اس کی ایکویشن جب آپ بنانا شروع کریں گے اس کا کوئی اینڈ نہیں ہوگا. یہ ایکویشنیں بنائی ہیں نا یہ قادیانی جو دجال ہیں, یہ کہتے ہیں کہ جی آپ بنی اسرائیل سے ادھارا پیغمبر لا رہے ہیں اس امت میں قرب قیامت میں عیسیٰ ابن مریم کو, تو ہم اپنی امت سے کیوں نہ ایک پیغمبر لے آئیں. تو ہم انہیں کہتے ہیں میرے بھائی وہ پیغمبر نہیں ہے, وہ امتی بن کے آ رہے ہیں. پیغمبر امتی بن کے آ رہا ہے, نہ کہ پیغمبر بن کے آ رہا ہے, اور ان کے بارے میں پریڈکشنز موجود ہیں. اس کی بنیاد پہ آپ یہ اینالوجیز بنانی شروع کر دو گے کہ جی ہم جو ہے وہ اپنی امت سے ایک پیغمبر کلیم کر دیں گے, یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے ختم نبوت میں فرق نہیں پڑتا, تو غلام احمد قادیانی دجال کے کلیم سے ختم نبوت میں فرق کیوں پڑے گا؟ اس لیے کہ عیسیٰ ابن مریم نبی کی حیثیت سے نہیں امتی کی حیثیت سے آئیں گے, اور صحیح مسلم کے الفاظ ہیں وہ تمہیں اللہ کی کتاب اور تمہارے نبی کی سنت کے مطابق چلائیں گے, یعنی کوئی نیا دین نہیں لے کے. اور وہ دجال کو قتل کرنے کے لیے دنیا میں آئیں گے. تو یہ ایسی ایسی کہانیاں, ایسی ایسی انالوجیز بناتے ہیں. یہ تو میں آپ کو 50 اور بنا کے, اور یہ میں نے دیکھا ہے شیعہ اور بریلوی یہ دو فرقے ایسے ہیں, قرآن و سنت سے دلائل ان کے پاس جب نہیں ہوتے نا تو اس طرح کی منطقیں لڑانا شروع کر دیتے ہیں. جی اے ہوں تو پھر اے کیوں نہیں ہو سکتا جی؟ کہتے ہیں ہاں واقعی واقعی, تو میرے سامنے بٹھاؤ میں 2 منٹ بھوک کاٹ دیں گا. ہاں پھر میں کہا گا بچہ ہوں اتنے ہی روی ایڈی گل کی ہے نا, اس سے قائم روی پھر نال اے بھی ہے, جیسا میں نے آپ کو کئی ایک مثالیں دے دی. اس طرح کی کئی ایک مثالیں آپ کو اور دی جا سکتی ہیں. وہ تو پھر نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو جائے گا. اور جی شہید زندہ ہے, جی قرآن میں آیا تو زندہ سے مانگ سکتے ہیں. تو سر شہید کی بیوہ پھر نکاح کیوں کرتی ہے؟ ہاں تانوں تو ادھی گل دسی سی نا, پوری گل تو کسی نے دسی نہیں. شہید زندہ ہے زندہ سے مانگ سکتے ہیں, شہید زندہ ہے زندہ سے مانگ سکتے ہیں. مولا علی بھی شہید ہے, مولا حسین بھی شہید ہیں, تو مانگ لیں ان سے. تو ان شہداء کی بیویاں نکاح کیوں کر لیتی تھی؟ حضرت علی کے بھائی جعفر طیار شہید ہوئے غزوہ موتا میں, تو ان کی بیوی اسما بنت امیس نے حضرت ابو بکر سے شادی کی, جس سے محمد بن ابی بکر پیدا ہوئے. اور جب حضرت ابو بکر فوت ہوئے تو اسما بنت امیس سے حضرت علی نے شادی کی. اسی لیے حضرت علی نے محمد بن ابی بکر کی پرورش کی, اور وہ جنگ جمل میں حضرت علی کے ساتھی تھے. تو شہید اگر زندہ ہے تو اس کی بیوہ پر نکاح کیوں کر لیتی ہے؟ نبی کی بیوہ بھی جو نکاح نہیں کرتی نا, اس کی وجہ یہ نہیں کہ نبی علیہ السلام آخرت کی زندگی میں زندہ ہے, نہیں, اس لیے کہ نبی امت کا روحانی باپ ہوتا ہے. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم, نبی مومنین کی جانوں پر ان سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں, اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں. اور قرآن میں پھر ساتھ یہ بھی آیا سورۃ الاحزاب میں کہ اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ تم نبی کی وفات کے بعد ان کی بیوی سے نکاح کرو, کیونکہ انہیں سٹیٹس ملا ہے امت کے باپ کی حیثیت سے, لہٰذا ان کی بیویاں امت کی مائیں ہیں. لیکن ماں کا پردہ رہا ہے, یہ نہیں ہے کہ کبھی امہات المومنین نے صحابہ سے بغیر پردے کے کبھی گفتگو کی ہو, نہیں, وہ غیر محرم والا معاملہ رہا ہے. وہاں بھی ریزن کچھ اور تھی کہ ان کی بیویوں سے نکاح نہیں ہے, یہ ریزن نہیں کہ نبی علیہ السلام قبر مبارک میں آخرت کی زندگی کے ساتھ زندہ ہے, ورنہ تو شہید بھی زندہ ہے. اس طرح کی جب آپ مثالیں دیتے ہیں تو سر پھر ہم آپ کے سامنے اتنی مثالیں رکھیں گے کہ آپ کو پھر سمجھ نہیں آئے گی کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے. کسی پڑھے لکھے بندے میں واسطہ پہ گیا. کیا دنیا میں جو لوگ خاندان کی شکل میں رہتے ہیں وہ آخرت میں بھی اکٹھے ہوں گے؟ ہاں, یہ مضمون قرآن حکیم میں کئی جگہ آیا ہے میرے بھائی. سورہ غافر کے اندر بھی آیا ہے اور کہ فرشتے ہیں جو استغفار کرتے ہیں زمین والوں کے لیے, اور ساتھ وہ کہتے ہیں کہ ان کی اولاد میں سے بھی, ان کی بیویاں, ان کے بچوں میں سے بھی جو نیک اعمال کرنے والے ہیں اللہ ان کو بھی جنت میں ان کے ساتھ کر دے. اور کئی جگہ پہ قرآن پاک میں یہ آیات موجود ہے, لیکن اس میں 33 نمبر لینے ہوں گے. یعنی اگر کسی خاندان میں کوئی نیک انسان ہے اور اسے جنت میں اعلیٰ ترین مقام انبیاء کا پڑوس ملا ہے, اس کے ماں باپ بیوی بچوں کی نیکیاں اس لیول کی نہیں ہیں, لیکن وہ 33 نمبر جسے کہتے ہیں وہ بھی اب میرے خیال ہے 40 ہو چکے ہیں پاس ہونے کے لیے. پاس اس نے کر لیا, یعنی وہ جنت میں پہنچ گیا ہے, سب سے آخری درجے میں ہے,
تو اللہ تعالیٰ اس شخص کے پروٹوکول کی وجہ سے اس کو بھی اللہ کی شان جو ہے نا، اللہ کی جو صفت آپ کہہ لیں رحمت ہے، وہ اس چیز کی متقاضی ہے کہ وہ بجائے اس کو نیچے لانے کے نیچے والوں کو اٹھا کے اوپر لے جاتا ہے، ورنہ تو برابر کرنے والے کے اوپر والے کو نیچے لے گیا ہے نا. نہیں، اللہ کہتا ہے چلو اس کی وجہ سے ان کو، وہ قرآن حکیم میں ہے کہ اس طرح ساتھ رہیں گے. لیکن اب اس کا کیا سلسلہ ہوگا وہ ظاہر ہے اس دنیا میں تو ہم اس طرح امیجن نہیں کر سکتے. ظاہر ہے کہ اب اگر کسی کے بال بچے ہیں تو ان کے بھی تو آگے بال بچے ہیں، وہ تو پھر ایک چین شروع ہو جاتی ہے. اب وہاں جا کے پتہ چلے گا کیا معاملہ ہے، جب جائیں گے تو انشاءاللہ دیکھ لیں گے. میں نے پڑھا ہے کہ ہم انسان دوسری زندگی جی رہے ہیں، جی قرآن حکیم میں آیا ہے یہ، اور پھر موت دے دی گئی ہے، سلا دیا کہ ہماری آنکھیں اس دنیا میں کھلی ہیں، ہم پھر مر جانا ہے، پھر ہماری آنکھیں روز محشر کھلیں گی، پھر حساب ہوگا. یہ تو ہے نا جی، سورۃ البقرہ میں بھی آیا، سورہ مومن میں بھی آیا کہ 2 دفعہ اللہ نے زندگی دی ہے اور 2 دفعہ موت. پہلی دفعہ جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو موت دی تھی وہ تھا کہ جب روحوں کو پیدا کر کے اللہ تعالیٰ نے ڈورمنٹ کنڈیشن میں سلا دیا. پھر دنیا میں جب انسان آتا ہے اپنے ماں باپ کے ذریعے تو وہ پہلی زندگی ہے انسان کی، اور پھر دنیا کی زندگی گزار کے جب مرتا ہے وہ دوسری موت ہے. اس کے بعد پھر دوبارہ موت نہیں آتی، پھر آخرت کی زندگی شروع، یا تو جنت میں انشاءاللہ تعالی، یا ولیعوذ باللہ تعالی کسی پہ اگر کوئی ایسا معاملہ غالب ہوا اس کے اعمال کے سبب تو وہ جہنم ہے. اللہم اجرنا من النار. تو بخاری مسلم میں آتا ہے کہ قیامت والے دن موت کو مینڈے کی شکل میں لا کر جنت اور جہنم کے درمیان ذبح کیا جائے گا اور بلایا جائے گا جنتیوں کو. جنتی پریشان ہوتے ہوئے جنت کے کنارے آئیں گے کہ کہیں ہمیں نکلنے کا نہ کہہ دیا جائے، اور جہنمی خوش ہوتے ہوئے جہنم کے کنارے پہ آئیں گے منظر دیکھنے کے لیے کہ شاید ہماری بھی کوئی لاٹری نکل آئی ہے، شاید شیخ عبد القادر جیلانی آ گیا ہمیں بچانے کے لیے. تو پھر اللہ موت کو جب قتل کرے گا نا، پھر کہے گا جنتیوں تمہیں خوشخبری ہو، آج کے بعد تمہیں موت نہیں آئے گی، میں نے موت کو ختم ہی کر دیا. اور جہنمیوں تمہاری حسرت میں اضافہ ہے کہ تم بھی اب موت مانگتے رہو، جو سورہ فرقان میں نہیں ایک نہیں کئی موتیں مانگو، تمہیں موت نہیں آئے گی. ثم لا يموت فيها ولا يحيا. اللهم انا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. رشوت کی تعریف کیا ہے؟ ہم پیسے کماتے ہیں تاکہ زندگی آرام سے گزاریں. اگر کوئی بندہ چاہے اپنے کام کو جلد کروانے کے لیے تکلیف نہ اٹھانا پڑے اور رشوت دے، اس کے والے سے یہ ہے کہ دیکھیں میں نے اس پہ کئی دفعہ بولا، اگر آپ کو اپنے جائز کام کے لیے رشوت دینی پڑتی ہے تو رشوت لینے والا گناہگار ہوگا، دینے والا نہیں ہوگا. لیکن آپ تھوڑے بہت تردد سے بچنے کے لیے رشوت دیتے ہیں جبکہ وہ کام صحیح طریقے سے بھی ہو جاتا ہے. ویسے میرے خیال میں تو ایسا کوئی کام ہوتا نہیں ہے، کہیں نہ کہیں فائل جا کے پھانسی جاتی ہے. اپنی طرف سے کوشش کریں. اور اب میں آپ کو تقوی کی وہ گولی بھی نہیں دے سکتا کہ ضرورت کیا ہے کام کروانے کی، نہیں. ظاہر ہے کہ آپ کسی نے بجلی کا میٹر لگوانا ہے اور صحیح طریقے سے لگائے گا تو وہ جان بوجھ کے اس کی فائل کو روکیں گے اور اس کو ایسی تکلیف میں مبتلا کریں گے، الٹیمیٹلی میٹر تو لگنا کوئی نہیں. تو اگر اس طریقے سے کبھی کرنا پڑ جائے تو آپ ضرور کریں. لیکن بعض اوقات جینوئنلی اس طرح ہو سکتا ہے کہ آپ رشوت دیے بغیر بھی کام کروا سکتے ہیں. کئی جگہ وہ بالکل ہی حلال ہے اس اعتبار سے کہ وہ فیس ہے، جس طرح پاسپورٹ کی فیس ہے کہ اگر آپ نے ایک ہفتے میں پاسپورٹ لینا ہے تو وہ فیس ذرا زیادہ رکھی ہوئی ہے، اگر آپ نے روٹین کے کام میں لینا ہے تو وہ فیس تھوڑی کم ہے. ظاہر وہ جینون بھی ہے، ظاہر ہے جب وہ اتنا رش ہوگا اس میں پھر ایک پروٹوکول دے کے ایک زیادہ ٹیم مقرر ہوگی تو اس کے ایکسپینس بھی آئیں گے. اب اے ٹی ایم مشینز ہیں جو لوگ کہتے ہیں جی وہ پیسے نکالنے کا چارج کر رہے ہوتے ہیں، بھائی کیوں چارج نہ کریں؟ وہ انہوں نے آپ کو اتنی بڑی فیسلٹی دی ہے، 24 گھنٹے جس ٹائم چاہیں جس مرضی بینک سے آپ پیسے نکلوا سکتے ہیں. اپنی برانچ سے نکالیں گے تو چلیں وہ سال کی آپ کو تھوڑی بہت فیس دینی پڑتی ہے، دوسری سے بھی نکالیں گے تو اب پہلے 15 تھی اب 18 روپے ہوگی فیس. 18 روپے میں اگر آپ 10,000 روپے نکال لیتے ہیں رات کے 2 بجے تو یہ فیسلٹی ہے نا. مشین کی بھی ایک قیمت ہے اور وہ انہوں نے انسٹال کی ہوئی ہے، پھر اس کی دیکھ بھال کرنے والا ہے، اس میں فیڈ کرنے والا ہے، اس کا تو کرایہ بھی تو انہوں نے وصول کرنا ہے. اتنا فینیٹک ہونے کی ضرورت نہیں. بعض کا جینون اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں. لیکن جو عام طور پہ رشوتیں ہیں، اگر آپ کا حق تھا اور آپ کو جائز حق لینے کے لیے رشوت دینی پڑی. بعض اوقات اس طرح کہ آپ کہیں آپ نوکری لینے کے لیے گئے اور وہاں پہ آپ کے لیے یعنی بالکل سب کچھ فائنل ہو چکا ہے، لیکن بالکل آخری وقت میں وہ کہتے ہیں نہیں اتنے پیسے دو تو تمہیں رکھ لیں گے، ادروائز تم سے نچلے والا تو پیسے دینے کے لیے تیار ہے، ہم اسے رکھ لیں گے.
تو اب اس صورتحال میں آپ اپنا حق لینے کے لیے آپ کو دینا پڑ رہا ہے. اسی طریقے سے بعض اوقات یہ سرکاری جو ٹھیکیدار ہوتے ہیں ان کو اپنے بلز کلیئر کروانے کے لیے گورنمنٹ کو پیسے دینے پڑتے ہیں. گورنمنٹ کے وہ جو مجاہدین وہاں بیٹھے ہوتے ہیں ان کو، ادروائز وہ بل کلیئر نہیں کرتے یا ٹھیکے کینسل کر دیتے ہیں یا ایسی ایسی خامیاں نکالتے ہیں کہ وہ اس میں تو کسی فرشتے کا بھی پورا اترنا مشکل ہو جائے. تو یہ سارے معاملات ہیں. لیکن اس میں آپ نے پھر بےایمانی نہیں کرنی کہ چونکہ میں نے اب بل کلیئر کرانے کے لیے اتنی رشوت دینی ہے تو لہٰذا میں مٹیریل ناقص لگا دوں. یہ پھر آپ نہیں کریں گے. وہ آپ کو اپنے نفع میں سے ہی کمپرومائز کرنا ہوگا. کسی دوسرے کا آپ مال حق نہ حق جو ہے نا مال کسی کا ہڑپ نہیں کر سکتے. جس طرح یہ بجلی کے کنڈے لگائے ہوتے ہیں لوگوں نے اور وہ جسٹیفیکیشن دیتے ہیں میٹر پیچھے کروانے کی. وہ کہتے ہیں دیکھیں جی ہماری جو بجلی کا بل ہے اس میں تو 30 سے 40% تو چوری جو بجلی ہوتی ہے اس کا ہمیں انہوں نے جرمانہ ڈالا ہوتا ہے. ہم نے تو چوری نہیں کی ہے لہٰذا ہم اتنے % چوری کر لیتے ہیں کیونکہ آلریڈی ہم بل دے رہے ہیں. تو اس کا مسئلہ پھر ہوگا کہ وہ جو آپ کی چوری ہے وہ تو دوسرے لوگوں کے کھاتے میں ڈال رہی ہوگی. وہ کہیں گے ہمارا کیا قصور ہے. اس میں حکمران گورنمنٹ کی پکڑ ہے. آپ نے یہ حرکتیں نہیں کرنی. آپ گیون سرکمسٹانسز میں جو حالات و واقعات اللہ نے دیے ہیں اس میں آپ نے رولز اینڈ ریگولیشن کے مطابق چلنا ہے. ادروائز تو انارکی پھیل جائے گی. اس طریقے سے نہیں آپ کر سکتے. کیا میں اپنے والد صاحب کی خلاف ورزی سے کسی دوسرے ملک کاروبار کے لیے جا سکتا ہوں؟ دیکھیں اگر آپ بالغ ہو چکے ہیں اور یہاں پہ آپ کا گزر بسر آسانی سے نہیں ہو رہی اور آپ کی بیسک نیڈز بھی پوری نہیں ہو رہی ہیں اور والدین آپ کو روک رہے ہیں تو آپ بس ان کے پاؤں پکڑ کے ان کو کس طریقے سے راضی کریں. اب وہ پوری ریزن نہیں لکھی کس وجہ سے روک رہے ہیں. ہو سکتا ہے کوئی ایسی جینوئن ریزن ہے جس کی وجہ سے وہ روک رہے ہیں. اگر وہ صرف پیار محبت سے روک رہے ہیں تو بڑے خوش نصیب ہیں آپ کے ماں باپ اس طرح کے ہیں. ویسے تو ماں باپ اپنے ہاتھوں سے باہر کا ویزا لگوا کے بھیجتے ہیں, دوبارہ ان کی شکلیں بھی نہیں وہ دیکھتے. وہ کہتے ہیں بس پیسے آتے رہیں. دین کے لیے نکالنے کے لیے تیار نہیں ہوتے, دنیا کے لیے ہو جاتے ہیں. اور اگر ایسے ماں باپ ہیں جو آپ کی نیڈز پوری کرنے کے لیے تیار ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ آپ ہماری نظروں سے دور نہ ہو, تو پھر قطعاً نہیں دور ہونا چاہیے. میں تو اس کو پھر نافرمانی شمار کروں گا اس حوالے سے. باقی اگر کوئی یہ کہ جی میری بیسک نیڈ یہ ہے کہ میں نے F11 اسلام آباد میں کوٹھی بنانی ہے, تو سر یہ تو پھر قیامت تک آپ لگے رہیں گے. وہ تو آپ کے لیے وہاں قبر کی جگہ خریدنی بھی مشکل ہو جائے گی. بیسک نیڈ جہاں آپ جس علاقے میں ہیں اپنے گیون سرکمسٹانسز میں قناعت اختیار کر کے زندگی گزاریں. باتیں آپ لوگ کرتے ہیں صحابہ کرام کی, زندگیاں گزار رہے ہیں صحابہ کرام کے مخالفین والی. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ حضرت علی کے زہد کی بات کریں اور زندگی بنو امیہ والی آپ کی گزرے. اس طرح ہو نہیں سکتا. تو کمپرومائز کریں. اور اگر واقعی کوئی جینوئن اس طرح کا مسئلہ ہو جاتا ہے پھر کوئی اس میں فرمانی والا شمار والا مسئلہ نہیں ہوگا. آپ بالغ ہیں تو آپ اپنی مرضی سے معاملات کو لے کے چل سکتے ہیں, لیکن اس میں کوئی بے ادبی والا معاملہ نہیں ہونا چاہیے. یہ اجتہادی مسئلہ آپ نے خود طے کرنا ہے. اگر ہم عام طریقہ سے جس طرح دیوبندی حضرات نماز پڑھتے ہیں نماز پڑھیں تو یہ کیا جائز ہوگا؟ مطلب بغیر رفع دین کے. جی مطلب مجھے سمجھ آ گیا تھا آپ کا. جی آپ پڑھ لیں لیکن پہلا رفع دین بھی چھوڑ دیں, تاکہ آپ اللہ کو کہیں کہ میرے نزدیک چونکہ رفع دین منسوخ تھا تو میں نے پہلا بھی نہیں کیا, میں اتنا ایماندار ہوں کہ میں ڈائریکٹ آ کے نماز شروع کرتا ہوں. اور اگر آپ پہلا کریں گے تو پھر ظاہر ہے آپ عوام کی شرم کی وجہ سے نبی کی سنت کو چھوڑ رہے ہیں. تو پھر تو میں آپ کو حسن نثار کا شعر ہی سناؤں گا نا, تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا. تو خالی باتیں ہی ہیں. تو میرے بھائی کوئی مسئلہ نہیں ہے, اب تو بڑی ٹالرنس آ گئی ہے. آپ دیکھیں جب سے یہ میڈیا کا دور آیا ہے, ایئر فلائٹس شروع ہوئی ہیں, فریکوینٹلی لوگ حج عمرے کے لیے جانا شروع ہوئے ہیں, اب ٹالرنس لوگوں میں آ گئی ہے. دنیاوی تعلیم کی برکت بھی اس میں ایڈ کر لیں. اب بریلویوں کی مسجد میں بھی بہت کوئی انٹیریئر کوئی پنجاب کا یا سندھ کا گاؤں الگ بات, ادروائز تو اب بریلویوں میں بھی ٹالرنس ہے. آپ آمین بھی بہت اونچی نہ شرارت والی کہیں, درمیان والی اونچی والی آمین کہہ لیں, رفع دین کر لیں. اب لوگ ایک دوسرے کے ساتھ کوئی اڑپس نہیں کرتے. اور دیکھ لیں کتنے ہوشیار ہیں. آپ بیریا ٹاؤن یا ڈیفنس ہاؤسنگ اسکیمز کی مساجد میں چلے جائیں, اکثر مسجدیں دیوبندیوں کے پاس ہیں اور دیوبندی تو آمین سے چڑھتے ہیں. ویسے ابن ماجہ اور ابو داؤد میں حدیث ہے کہ تمہاری آمین سے سب سے زیادہ یہودی چڑھتے ہیں. اس زمانے میں یہودی چڑھتے تھے, اس زمانے میں دیوبندی بریلوی حنفی چڑھتے ہیں. یہ میں ان کے ساتھ کمپیئر نہیں کروا رہا چونکہ اب کوالٹی ایک جیسی آ گئی ہے نا. آپ جناب جا کے کسی ڈیفنس ہاؤسنگ اسکیم کی مسجد میں, بیریا ٹاؤن کی مسجد میں, جہاں وہ خطرناک شکل والا کو مولوی ہو, اتنا وہ اتنے سیریس ہوتے ہیں کہ جی کو بندہ مسئلہ ہی نہ پوچھ لے, یا یہی نہ پوچھ لے کہ جناب یہ حضرت کیا یہاں پہ معاملات چل رہے ہیں. وہاں ان کی ساری اکڑ نکلی ہوئی ہوتی ہے. آپ آمین اونچی کہیں, آپ دوسری کیا 10ویں جماعت بھی کروا لیں,
کوئی کچھ نہیں کہے گا، کیونکہ ان کو پتا ہے ہم نے کسی کو اوے کیا نوکری سے فارغ۔ تو دنیاوی منفعت کی خاطر یہ کس طرح کمپرومائز کرتے ہیں؟ ان کا سارا عشق حنفیت ڈیفنس ہاؤسنگ اسکیم میں اور بیریئر ٹاؤن میں نکل جاتا ہے، کیونکہ دنیاوی عشق اس کے اوپر غالب آ جاتا ہے۔ یہ پریکٹیکلی آپ چیک کر لیں۔ اسی طریقے سے ہمارے گورنمنٹ کے آفیسز کے اندر مجھے نہیں یاد پڑتا کہ آج تک کسی نے اس طرح کر کے بھی دیکھا ہو کہ آج اقامت اکیلی پڑی گئی ہے تو آج جو ہے وہ ایک اہل حدیث امامت کروا رہا ہے تو آج ایک دیوبندی کروا رہا ہے تو میں اس کو پیچھے کر لوں، نہیں۔ آفیسز میں ایون یونیورسٹیز کے اندر بھی ٹالرنس ہے، یہ پہلے سے تھی، پبلک لیول تک یہ ٹالرنس نہیں آئی ہوئی تھی۔ اس لیے آپ دیکھیں جو یونیورسٹیز کالجز میں جاتے ہیں نا، مولویوں کے ہاتھ سے نکل جاتے ہیں، یا وہ دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں۔ انگلینڈ میں مجھے کوئی کہنا کہ یہ ٹکی رکھ کے کیوں نماز پڑھ رہا ہے تو یہ ہاتھ نیچے کیوں باندھ رہا ہے تو یہ ہاتھ نیچے کیوں باندھ رہا ہے، وہ کسی کو روک کے بتائے، وہ ہراسمنٹ شمار کرتے ہیں۔ وہاں پہ پہلے ٹالرنس تھی، کالجز میں پہلے ٹالرنس تھی، گورنمنٹ کے آفیسز میں پہلے ٹالرنس تھی، لیکن پبلک لیول کے اوپر ٹالرنس نہیں تھی۔ لیکن اللہ کے فضل سے ہماری ویڈیوز کی برکت سے آپ کو گلی گلی اب انقلاب نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ میں آپ کو بتاؤں، لوگ ڈرتے ہوئے نہیں بتا رہے ہوتے ہیں۔ کورونا کے دنوں میں ایک بھائی نے فون پہ رابطہ کیا یا ای میل، تو وہ ان دنوں وہ میری ویڈیو اپلوڈ ہوئی تھی نا کہ یار آپ مسجد میں مصحف اٹھا کے پیچھے قرآن پڑھا کریں ترجمے کے ساتھ، یعنی دیکھتے رہا کریں تاکہ آپ کو پتہ چلے، ایک تو آپ کی کنسنٹریشن رہے گی، دوسرا اگر جہاں جن مساجد میں صورتوں کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو ان کو کہیں یار مصحف ہاتھ میں پکڑو۔ میں نے ثابت کیا ہے صحیح بخاری سے، زکوان تابعی جو حضرت عائشہ کا غلام تھا، اور پوری سند اس کی سنن کبریٰ البیہقی میں اور مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے، وہ مصحف اٹھا کر حضرت عائشہ کو قیام کروایا کرتا تھا، ہاتھ میں اٹھا کے پڑھ کے دیکھ کے پڑھتا تھا۔ تو آپ پیچھے بھی دیکھ کے پڑھنا بھی ثابت ہے انس بن مالک سے، باقی صاحب سے۔ تو آپ لوگ جو ہے نا اس طرح کر لیا کریں، اور کم از کم قرآن چلتا رہے، اور اگر تراویح کے اوپر ہے تو گھر آپ تراویح پڑھ لیں، اپنے بیوی بچوں کو ساتھ کھڑا کریں۔ وہ بھائی کہتے ہیں ہماری مسجد میں بحث چھڑ گئی، تو کہتے ہیں میں تو یہ ڈر رہا تھا بتاتے ہوئے کہ اس طرح مطلب انجینئر صاحب نے تو یہ دلائل ثابت کیے کہ، تو میں نے وہاں ویسے بات کر دی کہ میں نے کہا جی تراویح تو گھر بھی پڑھی جا سکتی ہے، بلکہ افضل ہے گھر پڑھنا۔ سر یہ ہمارے سے پہلے کون کہتا تھا گھر پڑھنا افضل ہے؟ یہ تو کہتے تھے جو تراویح نہیں پڑھتا اس کا روزہ ہی نہیں ہوتا، اور جو 8 پڑھ کے جاتے تھے، ہمیں پتا ہے ہم حنفی تھے نا بریلوی، ہم اتنے غصے سے دیکھتے تھے یہ 8 پڑھ کے نکل گیا، یہ نہیں کہتے تھے، اس پہ غصہ کرتے تھے، اور جو آتا نہیں تھا اس پہ کوئی غصہ نہیں ہوتا تھا۔ آپ نماز نہ پڑھیں آپ سے کوئی ناراض نہیں، آپ رفع الیدین سے نماز پڑھیں تو آپ سے بے نمازی بھی ناراض ہو جائے گا۔ فرق دیکھیں آپ نے؟ تو یہ ساری شیطنت ہے نا پیچھے، شیطان دیکھیں کتنا ہوشیار ہے، پر ساڑھے تو زیادہ ہوشیار نہیں ہے۔ جتنے بنو امیہ اور شیطان دی ہوشیاری ختم ہوندی ہے، تو ساڑھی شروع ہوندی ہے، لیکن کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے نہیں، اپنے دفاع کے۔ تو کہتا ہے ایک بندے نے کہا کہ ہاں وہ ایک انجینئر صاحب ہیں، تو وہ نا انہوں نے بھی نا یہ چیز ثابت کی ہے، اور انہوں نے احادیث، کہتا میں نہیں بولا، ایک اور دوسرا بندہ بولا، کہتا جی ساتھ ہی ایک اور کھڑا، کہتا ہے ہاں جی میں بھی علی بھائی کو سنتا ہوں جی، وہ بڑی دلیل سے بات کرتے ہیں۔ کہتے وہ ہم جو 6-7 بندے تھے وہ سارے سنتے تھے، لیکن ایک دوسرے کو نہیں پتا تھا سنتے ہیں، ڈرتے ہوئے بتاتے نہیں تھے۔ یہ اس دن سے ڈریں جب خاموشی کا بائیکاٹ ہو جائے گا، اور آپ کی حیثیت صرف اس امام مسجد کی سی ہوگی جس طرح ایک 72 سیٹر گاڑی کے ڈرائیور کی ہوتی ہے، بس وہ ڈرائیور ہی اس کمپنی کا ہوتا ہے، سواریاں اپنے پیسے دے کے بیٹھی ہوتی ہیں، وہ ملازم نہیں ہوتی اس کمپنی کی۔ تو ٹھیک ہے، وہ اگر ڈائیو منی آپ بیٹھنے دیں گے، وہ دوسری گاڑی میں بیٹھیں گے اور پیسے دے کے، اور ان کو اس سے غرض نہیں ہوگی آپ کون ہیں، چپ کر کے اپنی وہ ڈرائیونگ سیٹ پہ آپ کریں، وہ آرام سے نماز پڑھیں گے بیٹھ کے، جس طرح مسجد میں اذکار ہوتے ہیں، جیسے وہ گاڑی میں وہ سو جاتے ہیں، جب منزل آتی ہے اتر جاتے ہیں، جب سلام پھیرے گا وہ چلے جائیں گے، ان کو اس سے غرض ہی نہیں ہوگا۔ جب ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنے کے متعلق احادیث بیان کرتے ہیں، میرا یوٹیوب کے اوپر ایک کلپ ہے، ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنا، 40-50 منٹ کا، میں نے سارے دلائل بیان کیے ہیں۔ المصنف ابن ابی شیبہ میں باقاعدہ 2 چیپٹر ہیں، ان لوگوں کا بیان جو ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے تھے، اور ان لوگوں کا بیان جو ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے تھے۔ اس میں عبداللہ ابن زبیر سے صحیح سند سے ثابت ہے، عبداللہ ابن زبیر صحابی ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے تھے۔ اب آپ کہیں گے وہ صحابی پڑھتے تھے، تو آپ تو کہتے ہیں نا جی صحابہ کرام کو لے کے چلنا ہے، وہ صحابی عام صحابی نہیں ہے، اہل حدیث کو زیادہ مسئلہ ہوتا ہے۔ حنفی تو دیوبندی بریلوی تو ہاتھ چھوڑ کے کوئی مسئلہ نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں مالکی بھی چھوڑتے ہیں، ہم اسے اجتہادی خطاب مانتے ہیں، ٹھیک ہے وہ طریقہ بھی ہے، لیکن اہل حدیث کو ذرا زیادہ مسئلہ ہوتا ہے، وہ اس کو شیعہ کے حوالے سے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو اہل حدیث کے لیے ہم کہیں گے آپ جو اپنی ایک مشہور حدیث پیش کرتے ہیں سنن کبریٰ البیہقی سے، اور بڑی لمبی چین بیان کرتے ہیں کہ ایک تبع تابعی
جو ہیں وہ ایک تابعی کو رکوع میں جاتے وقت اور اٹھتے وقت رفع الیدین کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ آپ یہ رفع الیدین کیوں کرتے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ یہی سوال میں نے حضرت عبداللہ ابن زبیر صحابی سے بھی کیا تھا کہ آپ رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کیوں کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے یہی سوال حضرت ابوبکر صدیق اپنے نانا سے کیا تھا. ان کے نانا لگتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق، اسما بنت ابی بکر کے بیٹے ہیں عبداللہ ابن زبیر، خود بھی صحابی ہیں، باپ بھی اشرم بشرا صحابی حضرت زبیر، ماں بھی صحابیہ اسما بنت ابی بکر، خالہ بھی صحابیہ سیدہ عائشہ، اور خود بھی صحابی. تو حضرت عبداللہ ابن زبیر کہتے ہیں میں نے اپنے نانا سے جب پوچھا تو انہوں نے کہا نبی اسلام بھی یہ کرتے تھے. تو اہل حدیث کہتے ہیں دیکھیں تبع تابعین تک نہ رفع الیدین کی سند پوری ہوتی ہے. تو صرف رفع الیدین کی سند پوری نہیں ہو رہی بلکہ یہ سند کس سے آ رہی ہے؟ عبداللہ ابن زبیر سے. اور عبداللہ ابن زبیر ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے یہ نماز انہوں نے کس سے سیکھی؟ حضرت ابوبکر سے. اور حضرت ابوبکر نے کس سے سیکھی؟ نبی علیہ السلام سے. اور جو 10 صحابہ کی حدیث ہے ابو مسعود والی، سنن ابی داؤد میں 730 نمبر، جامعہ ترمذی میں بھی، اس میں بھی واضح موجود ہے. انہوں نے سارے ہاتھوں کے ایکشن بتائے ہیں، ہاتھ نہیں باندھا. کہتے ہیں نماز شروع کرنے کا جب ارادہ کرتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھاتے، یہاں تک کہ جب ہر ہڈی اپنی جگہ پہ واپس آ جاتی تو پھر قرات شروع کرتے. تو ہڈی اپنی جگہ پہ واپس کب آتی ہے؟ جب آپ نماز شروع کرنے لگتے ہیں تو آپ سٹارٹ میں یوں ہوتے ہیں یا یوں ہوتے ہیں؟ یوں ہوتے ہیں. تو ہر ہڈی اپنی جگہ پر واپس آ جاتی تو قرات شروع کرتے. ایک ناسبی مولوی نے نا اس کے جواب میں کہا کہ وہ جو ہر ہڈی اپنی جگہ پہ آ جاتی اس سے مراد تھا کہ جب یہ یوں ہر ہڈی اس جگہ پہ رک جاتی تو امام کعبہ بھی نہیں رکتی، وہ بھی این مکھیاں مار رہا ہے، تو ہڈی کتوں رکنی؟ سوائے جماعت المسلمین والوں کے یا ہمارے اسٹوڈنٹس کے چیدہ لوگ ہیں جو رفع الیدین صحیح انسانوں والا کرتے ہیں، زیادہ تو مکھی مار رہے ہوتے ہیں. اور دوسرا ان سے پوچھیں یہ جو آپ کہتے ہیں ہڈی ہر جگہ پہ آ جاتی، تو اس میں الفاظ ہیں جب ہر ہڈی اپنی جگہ پہ آ جاتی تو قرات شروع کرتے، تو اہل حدیث قرات یہاں پہ شروع کرتے ہیں؟ تو خود ہی اپنے جال کے اندر پھنس جاتے ہیں. ہاں وہ تو یہاں کیا ہم ادھر قرات شروع کرتے ہیں. تو ہر ہڈی اپنی جگہ پہ آ جاتی، یعنی اللہ اکبر کہہ کے ہر ہڈی اپنی جگہ پہ واپس آتی جہاں سے سٹارٹ ہوئی تھی. کیونکہ رکوع کے بعد جب وہ کہتے ہیں نا کہ رکوع کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں حتیٰ کہ ہر ہڈی اپنی جگہ پہ واپس آ جاتی، تو رکوع کے بعد تو اہل حدیث بھی ادھر ہی لے کے آتے ہیں ہاتھ واپس. تو اس پہ بڑی ڈیٹیل میں نے ایک جے پی جی ڈکلیئر کیا ہے، اس کے اوپر ڈسپلے کروا کے بتایا، وہ آپ دیکھ لیں. دونوں طریقے سے سنت ہے، ہم دونوں طریقوں سے پڑھتے ہیں. میں اسلام آباد میں پڑھائی کے گھر سے اپنی خالہ کے گھر رہتا ہوں. راولپنڈی میں اگر میں ہفتے اپنے گھر واپس جیلم آ جاؤں تو یونیورسٹی اور خالہ کے گھر مجھے قصر نماز جائز ہوگی؟ جائز نہیں، سنت ہوگی میرے بھائی. آپ 2 ہفتے بعد بھی آ جائیں نا تب بھی، کیونکہ آپ کا قیام 19 دن سے کم بن رہا ہے جو صحیح بخاری میں ہے. اور مصنف ابن ابی شیبہ میں ابن عمر 15 دن کے 15 دن بھی لگائیں تب بھی آپ نماز قصر پڑھیں گے. پوری پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ کی مرضی ہے، لیکن جب آپ امام کے پیچھے پڑھ رہے ہوں گے وہاں کسی مقیم امام کے پیچھے، ظاہر جماعت تو نہیں آپ نے چھوڑ دی نا، تو پھر تو آپ فرض اس کے پیچھے پورے پڑھیں گے، سنتیں آپ بے شک چھوڑ دیں. اہل حدیث مکتب فکر شرک و بدعت کے کام کو چھوڑ کر یزید کو بچانے میں لگ گیا، اس کے بارے میں آپ کا کیا موقف ہے؟ میں کیا موقف دوں گا، یہ تو آپ نے ان سے پوچھنا ہے کہ وہ کیوں لگ گئے ہیں. دیکھیں شیطان نے ڈرل کرتا ہے. شیطان کو یہ پتا تھا کہ اہل حدیث کے عقیدے سب سے بہتر ہیں امت میں. قرآن جن عقیدوں کی بات کرتا ہے وہ اگر آپ کو صحیح معنی میں کسی مکتب فکر میں نظر آتے ہیں نا، وہ صرف اہل حدیث. دیوبند، بریلوی، شیعہ یہ کوسوں دور ہیں ان عقائد اور نظریات سے جو قرآن میں آئے ہیں، خصوصاً عقیدہ توحید کے حوالے سے. تو شیطان وہاں تو ان کو مات نہیں دے سکا. اب احادیث میں آئے، بخاری مسلم جس کو سب کلیم کرتے ہیں اہل سنت کی کتابیں ہیں، اپنے عقائد اور اعمال کے اعتبار سے اہل حدیث ہی ہیں جو بخاری اور مسلم میں جو کچھ آیا اس کے مطابق چل رہے ہوتے ہیں، باقی تو اپنے بزرگوں کی کتابیں لے کے چل رہے ہوتے ہیں. اب شیطان نے کہا کہ ہم ان میں ڈرل کہاں سے کریں، تو ڈرل کرنے کے لیے اسے کوئی جگہ نہیں مل رہی تھی. تو اس نے پھر یہ سافٹ چیز ڈھونڈ لی کہ یزید کے مسئلے میں انہیں الجھا دیتے ہیں اور انہیں کہانی یہ کراتے ہیں کہ ہم یزید کا دفاع اس لیے کر رہے ہیں کہ اگر یزید کا دفاع کریں گے تو ان صحابہ کا دفاع ہوگا جنہوں نے یزید کی بیعت کی، اور حضرت معاویہ کا دفاع ہو جائے گا جنہوں نے یزید کو لگایا. لیکن یہ ان کی ایکویشن غلط نکلی، اس لیے کہ لوگ گھاس تو نہیں کھاتے، لوگوں کو نہیں پتا کیا ہوا ہے. اور پھر میرا معصومانہ سوال ہے، یزید صحابی ہے؟
صحابی کا بیٹا نا. اور حضرت حسین صحابی, صرف صحابی نہیں, اہل بیت, صرف اہل بیت نہیں, جنتی نوجوانوں کے سردار. جامعہ ترمذی میں. اب آپ کو یہ خیال نہیں آیا کہ ایک صحابی کی جو گستاخی کر رہا ہے, یا اس کے دور میں وہ صحابی شہید ہو رہا ہے اس کے گورنر عبید اللہ ابن زیاد کے ہاتھوں, اور وہ اس کو کچھ نہیں کہہ رہا, تو یہ تو اب مسئلہ ایک تابعی اور صحابی کے درمیان ہو گیا. اب تم صحابی حسین ابن علی کے ساتھ کیوں نہیں کھڑے ہوتے ہو؟ صرف اس لیے کہ شیعہ ان کو کوٹ کرتے. تو صحابی والا بھی ان کا ڈھکوسلا تھا. اگر یہ صحابہ کے ساتھ مخلص ہوتے نا تو حضرت حسین صحابی نہیں ہے. اور یہی بنیاد بنائی ہے عمر صدیق صاحب نے, جو اہل حدیث میں ایک مرد مجاہد پیدا ہوئے ہیں. انہوں نے اسی پوائنٹ کو اٹھایا کہ یار تم صحابہ کرتے ہو تو یزید کے مقابلے میں تو صحابی ہے نا. دبے الفاظ میں تم کبھی ان کو باغی کہہ دیتے ہو, کبھی خارجی کہہ دیتے ہو. باغی اس ٹرم میں اگر کوئی کہتا ہے پولیٹیکلی تو وہ اس کے لیے بہتر لفظ ہے ویسے قیام, لیکن وہ قیام کے معنوں میں باغی نہیں کہتے. ان معنوں میں کہ تو ہم ان کے ساتھ ہوں, کہ ظاہر ہے کہ اس کی تو حکومت اسٹیبلش نہیں ہوئی تھی یزید ابن معاویہ کی. پھر وہ سینکڑوں ہزاروں صحابہ جو حضرت معاویہ کے مخالفین تھے یزید کو حکمران بنانے کے اعتبار سے, اور ان کے دور میں ہونے والے خلاف شرع کاموں میں, پھر حضرت علی کے ساتھ جو کچھ انہوں نے کیا, اور پھر یہ صلح حسن کے پیچھے جا کے چھپ جاتے ہیں. صلح حسن کس طرح ہوئی ہے میرے بھائی؟ حضرت حسن نے مجبور ہو کے صلح کی ہے امت کو خون ریزی سے بچانے کے لیے. لوگ کہتے ہیں وہ صلح پسند تھے. اچھا وہ صلح پسند تھے تو جنگ جمل صفین نہروان تو وہ لڑتے رہے حضرت علی کے ساتھ. وہ تو ان کے جب سرداروں نے غداری کی حضرت حسن کے ساتھ, وہ بخاری میں نے کربلا میں ریسرچ پیپر میں ڈالا ہے, اور حضرت معاویہ سے انہوں نے مال پانی لے کے حضرت حسن کے قتل کا منصوبہ بنا لیا. پھر حضرت حسن کو پتا چل گیا کہ یہ میرے فوجی تو میرے ساتھ بھی غداری کریں گے, اور اگر جنگ کے بعد معاویہ جیت گیا تو لوگ یہ سمجھیں گے کہ اللہ کی نصرت اس کے ساتھ آ گئی ہے, تو بہتر یہ ہے کہ میں اس کو کمپرومائز کرتا ہوں. اور انہوں نے صلح کر لی. وہ صلح حسن تھی, اور صلح ہمیشہ شرائط کے اوپر ہوتی ہے. کیونکہ حضرت حسن نے اپنی پوسٹ چھوڑی تھی تو چند شرائط کے اوپر میں نے اس میں ڈالی ہیں, جس میں صرف ایک شرط پہ عمل ہوا ہے, جو مال غنیمت میں اللہ نے حصہ مقرر کیا تھا مال فے والا, وہ ملتا تھا اہل البیت کو. باقی حضرت علی کی توہین اسی طرح جاری تھی. تو یہ صلح حسن کے پیچھے نہ چھپا کریں. صلح حسن منسوخ ہو گئی اسی دن جس دن حضرت معاویہ نے اس کی شرائط توڑ دی اور مرتے ہوئے اپنے بیٹے کو خلیفہ بنایا, جبکہ بات ہوئی تھی کہ امت کو شورا کے اوپر چھوڑیں گے. اور اگر کوئی کہتا ہے نا کہ ہم اس کو نہیں مانتے, تو حضرت حسین پھر یزید ابن معاویہ کے خلاف کیوں کھڑے ہوئے؟ حضرت حسین کا کھڑا ہونا اور کربلا کا ہونا یہ صلح حسن کی منسوخی ہے. آج کی ڈیٹ میں صلح حسن منسوخ ہو چکی ہے. یہ دھوکہ دینا بند کریں. ہمیں تو خیر اس زمانے میں بھی پتا تھا, یہ تو حضرت حسن کی شرافت تھی. حضرت حسن کو پتا تھا یہ پارٹی کون سی ہے. حضرت حسن کو نہیں پتا تھا کہ عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی, عمار انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا, یہ جماعت دوزخ کی طرف بلائے گی. پتا تھا. امت کے مفاد کے اندر انہوں نے ایک کمپرومائز کیا. اس کمپرومائز کے پیچھے آپ سارے معاملات, اور یہ کہتے ہیں جی صلح حسن کے بعد کوئی ایسا کام نہیں ہوا. تو میں نے تو مسلم شریف سے 6229 نمبر جو حدیث بیان کی ہے, لعن اللہ ابو تراب, ابو تراب پر اللہ کی لعنت, نعوذ باللہ, یہ تو حضرت معاویہ اور ان کے بعد میں آنے والے ادوار کے اندر یہ سارے کام ہو رہے ہیں. تو آپ کس طرح کہتے ہیں صلح حسن کے بعد وہ سارے کام ختم ہو گئے تھے؟ تو یہ جھوٹ بولتے ہیں. تو ایک دوسرے کے پیچھے چھپنے کی کوشش. اور بہرحال عمر صدیق صاحب کو مشورہ دوں گا کہ آپ جو کچھ کر رہے ہیں یہ ادھوری جنگ ہے. آپ لا الہ پہ پہنچے ہیں, الا اللہ کہنا ابھی باقی ہے. یعنی میں صرف اگزامپل کے طور پہ کہہ رہا ہوں کہ ابھی آپ نے یزید کو کنڈیم کیا ہے, لیکن اصل مسئلہ پیچھے سے خراب ہے. اور میں آپ کو بتاؤں ان کو یہ بھی پتا ہے کہ پیچھے سے خراب ہے, صرف وہ بیان نہیں کرتے. ہمارے پاس فرسٹ ہینڈ نالج ہے, ان کی طرف سے نہیں. کتنے اہل حدیث علماء ہیں جنہوں نے اپنی نجی محفلوں میں ہمارے اسٹوڈنٹس کے سامنے, جو جن کو ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں, یہ کہہ دیا کہ تانوں دسی اندر دی گل عمر صدیق دا حضرت معاویہ دے بارے وہی عقیدہ ہے جو مولانا اسحاق اور انجینئر صاحب دا ہے, لیکن اسی ڈردے دس دے نہیں کسی نو. وہ دس بھی بیٹھے, مجھے تو پہلے ہی پتا تھا. اور وہ آرٹ سے نہیں ہے. شیخ زبیر رئی صاحب کا بھی وہی نظریہ تھا. ان کے تو میں نے پرسنل کئی باتیں مجھے پتا ہے, میں ان کی آڈیو ریکارڈنگز تو آپ کو پیش نہیں کر سکتا, لیکن مجھے تو پتا ہے نا, میرے سامنے تو ہوئی ہے نا. ان کو پتا تھی ساری چیزیں, لیکن وہ ظاہر پبلک ڈائنامکس ہوتی ہے. بعض اوقات آپ نے ایک خاص لمٹ کو کراس نہیں کرنا ہوتا.
شاہ ولی اللہ دہلوی کو دیکھیں، اس زمانے میں جب رفع الیدین کرنے والوں کو مساجد سے نکال کے مسجد دھوئی جاتی تھی، اس زمانے میں لوگ کہتے ہیں شاہ ولی اللہ کو جب سمجھ آئی تھی تو ان کو لکھنا چاہیے تھا، انہوں نے لکھا ہے میرے نزدیک رفع الیدین کرنے والے نہ کرنے والے سے بہتر ہے۔ اس زمانے میں اتنا جملہ بولنا بھی بڑی بات تھی، ایک سٹیپ تو انہوں نے طے کروا دیا نا۔ مولانا مودودی کے بارے میں لوگ کہتے ہیں اتنا انٹلیکچوئل آدمی ہے، مرتے دم تک حنفی کیوں رہا؟ اس لیے حکمت کی وجہ سے۔ ڈاکٹر اسرار صاحب کو تو میں خود گواؤں، انہوں نے خود میرے سامنے کہا کہ جو فقہ حنفی یہ تو ہے ہی اجمی ہے، قرآن و حدیث کے خلاف ہے۔ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ پھر رفع الیدین کہتے ہیں میں کبھی کرتا ہوں، کبھی ان کی وجہ سے چھوڑ دیتا ہوں کہ چلو ان کو میں اپنے قریب کروں، باقی مجھے بھی پتا ہے کہ نماز رفع الیدین سے ہے۔ اور سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ ڈاکٹر اسرار صاحب کی ایک ویڈیو نماز والی ریکارڈ ہے جس میں انہوں نے سورہ حشر کی آخری آیات پڑھی ہیں، هو اللہ الذی لا الہ الا هو۔ وہ نماز سائیڈ سے کیمرے سے ریکارڈ ہوئی ہے، یوٹیوب پہ رکھی ہے رفع الیدین کے ساتھ، آمین بھی اونچی۔ آج بھی ان کی مسجد میں چلے جائیں اونچی آمین ہوتی ہے، آدھے سے زیادہ لوگ رفع الیدین سے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن انہوں نے ہارڈ سٹانس نہیں لیا، ایک سٹیپ طے کروایا۔ یہ سارے سٹیپ لوگوں نے جو چھوڑے ہوئے تھے نا، میرے لیے چھوڑے ہوئے تھے۔ ہاں جی، میں نے آ کے یار کہا کہ ٹھیک ہے یار نکلو بس ٹھیک ہے۔ دیکھیں ہر ٹائم کا ایک، ہر ایکٹیویٹی کا، ہر کام کا ایک وقت ہوتا ہے، جب وہ وقت آتا ہے نا اس وقت ہی اس کام کا ذرا یعنی فائدہ اسی وقت ہوتا ہے۔ حالات و واقعات جب اس کی اجازت دے، اس زمانے میں یہ چیزیں اجازت نہیں دیتی تھی، اس لیے میں ان کے بارے میں نیگیٹو انٹینشن نہیں رکھتا۔ علی بھائی آپ حق خطیب کے بارے میں کیوں نہیں بولتے؟ میرے بھائی جب ہم نے یہ تو اسی طریقے سے آپ یزید کے بارے میں کیوں نہیں بولتے؟ جب ہم حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے اختلاف کر رہے ہیں تو یزید والا مسئلہ چھوٹا رہ گیا۔ ہم تو حق خطیب صاحب کو اپنے بزرگوں کی جائز روحانی اولاد سمجھتے ہیں، جو کچھ وہ کر رہے ہیں ان کے بزرگوں کی پوری تعلیمات کو ہم کر رہے ہیں، ہمارے علاوہ تو کوئی بندہ بھی بزرگوں کے ان معاملات کو چیلنج نہیں کرتا۔ تو میری تو ویڈیوز ریکارڈ موجود ہے، ان کا تو کوئی لیول ہی نہیں ہے کہ ہم ان کے بارے میں بات کریں، یہ تو شاید کوئی نہیں بزرگوں کے بارے میں، ہم تو بزرگوں کو ٹارگٹ کیے ہوئے ہوتے ہیں نا علمی دلائل کی روشنی میں۔ کیا سجدہ اور رکوع میں ابو داؤد والی حدیث کے مطابق شیعہ والی تسبیحات پڑھ سکتے ہیں؟ کون سے والی تسبیحات؟ جو مرضی تسبیحات پڑھیں جس میں اللہ کی حمد ہے، دروشی بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ بندہ سجدے میں اپنے رب کے سب سے قریب ہوتا ہے، اپنے رب سے خوب دعائیں مانگو، آپ دعائیں مانگ سکتے ہیں۔ بخاری مسلم میں آتا ہے نبی علیہ السلام سجدے اور رکوع میں دعا مانگا کرتے تھے، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے بخش دے۔ صرف سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی الاعلیٰ نہیں ہے، یہ بھی مانگتے تھے۔ دروشی بھی آپ پڑھ سکتے ہیں کیونکہ دروشی بھی نبی علیہ السلام کے حق میں دعا ہے، آپ کر سکتے ہیں۔ تسبیحات کوئی بھی آپ مانگتے ہیں۔ انجینئر صاحب آپ کا مفتی صاحب سے نہ ملنا ہمارے لیے، جو آپ کا موقف عام لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، ہمارے لیے بڑی ہزیمت کا باعث بنا ہوا ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ کوئی ٹھوس موقف دے، قرآن و حدیث سے زیادہ کوئی ٹھوس چیز اگر آ گئی دروع عرض پہ تو میں دے دوں گا۔ اب میں کیا کہیں گے، میں ان کو کہوں کہ آ کے میرے ساتھ وہ بازو لگا لیں، علمی بات کریں۔ دیکھیں میں نے اس میں بھی بات کی تھی، میں کسی شخص کو ملوں یا نہ ملوں اس سے قرآن کی کوئی آیت ضعیف نہیں ہو جائے گی، یہ ایک پولیٹیکل چیز تھی، یہ دین کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہی نہیں تھا۔ چونکہ میری بنیادی شرط یہ تھی کہ میں نے صرف ان موضوعات پہ بات کرنے کے لیے ایک بندے کو اجازت دی ہے جو عقیدے کے مسئلے، اور دوسرا میں نے کہا تھا کسی مولوی کو نہیں بٹھانا، اگر لانا ہے تو تقی عثمانی صاحب کو لے آؤ۔ وہ پکڑ کے اس مولوی کا نام لے رہا ہے جو یہاں دیوبند میں بھی سب سے بدنام زمانہ ہے، وہ جان بوجھ کے نام لیا تاکہ پیچھے کھود دوں، انہیں بھی پتا تھا کہ نہیں کریں گے۔ تو آپ جو لوگ بھی یہ سوال پیش کر رہے ہیں، آپ لوگ جو شرائط میں پہلے دن سے رکھ رہا ہوں ان شرائط کی روشنی میں اگر وہ تیار ہوتے ہیں آپ ان کو لیں، میں نے ابھی بھی کہا۔ باقی رہ گیا ہزیمت شیمت نہیں، ہزیمت ہوتی ہے جب قرآن و سنت غلط ہو، یہ ذہن میں رکھیے۔ آپ کو پتہ نہیں اس واقعے کی کیا برکات ہے، میں وہ بتائی تو یہ پھر اور مجھ سے حسد کرنے لگ پڑیں گے، میں کیمرے میں نہیں آپ کو بتا سکتا۔ اس واقعے کے بعد جتنا میں نے کھل کے مکتب دیوبند کا علمی رد قرآن و سنت کی روشنی میں کیا ہے، اس سے پہلے میں نہیں کر سکتا تھا۔ تو جو ویڈیو دیکھے گا اور ویڈیو میں دیکھے گا کہ ایک بندہ سطحی باتیں کر رہا ہے اور دوسرا بندہ ایک ایک آیت اور حدیث بتا رہا ہے، تو وہ خود جا کے سوال کرے گا کہ اس کو چھوڑو ملا یا نہیں ملا، یہ بتاؤ کہ قاسم نوتوی صاحب قبر سے کیسے نکل آئے۔ اور اگر کوئی اتنا ڈنگر ہے نا تو مر جائے ڈنگر کی موت۔ وہ قرآن میں آیا اولئک کالانعام بل ہم اضل، جو اپنی عقل کو استعمال نہیں کرتے یہ چوپایوں کی مانند ہے بلکہ اس سے بھی بدتر۔ اگر کوئی اتنا ڈنگر ہے کہ جو اتنی واضح چیزیں دیکھ کے بھی اپنے علماء کا مسلک چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے تو وہ جہنم اسی کے لیے بنی ہوئی ہے۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، بالکل واضح چیز ہے۔ ہم بریلوی تھے، جب ہمیں پتا چلا کہ یہ چیز غلط ہے
اللہ سے ڈر کے اس سے پیچھے ہٹ گئے. دیوبندیوں میں آئے تو پتا چلا یہاں بھی وہی کہانی ہے, اللہ سے ڈر کے اس سے پیچھے ہٹ گئے. جب اہل حدیث میں آئے تو پتا چلا کہ یار یہ چیزیں غلط ہیں, اللہ سے ڈر کے پیچھے ہٹ گئے. یہ لوگ ڈرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. لیکن آپ انہی ویڈیوز کے نیچے دیکھیں, لوگوں کے کامنٹس ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں آج سے پہلے پتہ ہی نہیں تھا ہمارے بزرگوں کے یہ عقیدے ہیں, ہم تو توبہ کرتے ہیں, ہم اپنے بزرگوں سے اعلان برات کرتے ہیں. لیکن اب آپ نے مجھے بتانا ہے, ہمارا کوئی ایک سٹوڈنٹ, یہ تو جعلی چیزیں پیش کر رہے ہیں نا, ہمارا کوئی ایک سٹوڈنٹ جو واقعی قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں ہمارے ساتھ اٹیچ تھا, جذباتی طور پہ نہیں, وہ یہ سارے ایپیسوڈ کے بعد کہ آج کے بعد میں نے بخاری مسلم کو نہیں ماننا, میں دیوبندی ہوتا ہوں, ایک بندہ لے ہیں روئے سے, وہ وہی ہوگا جو پہلے ہی تھا, یا وہ جس طرح لوگ شوقیہ سنتے ہیں کسی کو ایز اے اسپیکر ان کو پسند ہوتا ہے اور وہ نفرت کا اظہار کر دیتا ہے. تو یہ کبھی بھی نہیں ہوگا کہ ہمارے قرآن و سنت کے دلائل ختم ہو جائیں. میں کسی عالم کے سامنے بیٹھوں نہ بیٹھوں, اس سے کبھی بھی نہیں ہوگا کہ بزرگوں کے قبروں اور سینوں سے فیض لینا جائز ہو جائے گا. اگر ہو جاتا ہے تو بتا دیں. اور آپ مجھے بتائیں, ہمارے اسٹوڈنٹس تو جانتے ہیں میری تو پہلے دن سے پالیسی ہے کہ مولوی کو, میں تو آپ کو نہیں کہتا کہ مولویوں کے ساتھ بیٹھو, اور میں تو پہلے دن سے نہیں بیٹھتا. میں اس کے لیے کیوں تیار ہوا تھا, اس لیے اپنے اسٹوڈنٹس کو ایک میسج دوں کہ تم لوگ جو 12-13 سال سے میرے ناک میں دم کیے ہوئے تھے نا کہ یار کبھی تو کسی مولوی سے بیٹھنا چاہیے نا, ذرا پتہ تے لگے, پھر دیکھ لو کہ تنگ کر دیتے, وہ ان چیزوں پہ بیٹھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے اور پروپیگنڈے کرنے شروع ہو جاتے. اس طرح کرنے سے کوئی مان کے نہیں اٹھتا. آج تک کو مناظرے کے بعد مان کے اٹھا نہیں, تو مناظرہ چونکہ وہ شرط ہی پوری نہیں ہوئی ہے, وہ تو اب بھی نہیں ہوگی, تو اب بھی نہیں میں بیٹھوں. آپ میری بات کو غور سے سنیں جو میں نے پہلے دن کر رہا تھا, اور میں نے کہا تھا نا کہ قیامت تک یہ نہیں آئیں گے, تو کہتے ہیں وہ آ گئے ہیں. نہیں سر, اس طرح کا آنا نہیں ہوتا, اس طرح آنا نہیں ہو جاتا. اس طرح جس طرح میں نے بلایا اس طرح کبھی بھی نہیں آئیں گے. یہ صرف عقائد پہ بات کریں, اور یہ میری کرامت نہیں ٹوٹی. اور میں نے اس ویڈیو میں بھی کہا تھا کہ اگر یہ کرامت ٹوٹ گئی میری تو میں اسے اجتہادی خطا سمجھ کے خوش ہو جاؤں گا, اور مجھے خوشی ہوگی کہ کرامت ٹوٹی ہے. جس طرح بخاری مسلم میں آیا, نبی علیہ السلام فرمایا بعض اوقات میں قسم اٹھا لیتا ہوں کسی معاملے میں, اور بعد میں مجھے احساس ہوتا ہے کہ اس کی مخالفت کرنے میں بہتر ہے, تو میں اپنی قسم توڑ کے اس کا کفارہ ادا کر کے وہ کام کر لیتا ہوں. تو مجھے تو خوشی ہوگی یہ قسم ٹوٹے کہ دنیا کا کوئی عالم دین جس کی لاکھوں میں ویورشپ ہو. ابھی تک تو میری نظر میں 2 ہی بندے ہیں, طارق جمیل صاحب اور طارق مسعود صاحب, تیسرا تو کوئی نہیں ہے دیوبند میں. یہ تقی عثمانی صاحب ان کے بڑے ہیں. یہ تیار ہو جائیں المحند کے ان 3 عقیدوں کا دفاع کرنے کے لیے. اور ان کی ایک شرط میں نے مان لی, انہوں نے کہا کہ حضرت معاویہ کا معاملہ ہمارے لیے عقیدے کا ہے. تو آپ کو پتا ہے میں نے وہ ایڈ کر لیا تھا, کیا تھا نا. کیوں ایڈ کیا تھا؟ کہ کہیں اس کی پلی لے کے نہ بھاگ جائے. تو میں نے کہا تھا ٹھیک ہے حضرت معاویہ کے بارے میں جو کچھ کرنی بات آ کے کر لو, لیکن اگر تم مجھ سے رفع الیدین پہ باتیں کرو گے, آمین بالجہر پہ کرو گے, تو یہ ٹائم کا ویسٹیج ہوگا. کیوں؟ وجہ یہ ہونی ہے کہ جو مار عقیدوں میں ان کو پڑھنی ہے اس کی ریکوری وہ اس طریقے سے کرنا چاہیں گے. ہونی اس میں بھی کوئی نہیں ریکوری, لیکن اس میں نقصان ہمارا کیا نقصان ہے. دیکھیں اگر میں پبلکلی رفع الیدین کے بارے میں کسی سے بحث کرتا ہوں تو اس بحث میں دیوبندی پبلک مفتی صاحب کے ساتھ کھڑی ہوگی, کیونکہ وہ تو چاہیں گے کہ کسی طریقے ہمارا رفع الیدین, ترک رفع الیدین ثابت ہو جائے. لیکن اگر میں کہوں کہ قاسم نوتوی صاحب قبر سے کس طرح نکل آئے, قبروں سے, بزرگوں سے اور سینوں سے فیض لینا کیسے جائز ہو گیا, تو دیوبندی عوام کیا اس عقیدے کو صحیح سمجھتی ہے؟ دیوبندیوں کا تو عقیدہ ہی نہیں ہے, وہ تو کہتے ہیں بریلوی یہ کام کرتے ہیں. تو اس مسئلے میں جب میں یہ بات کر رہا ہوں گا تو دیوبندی عوام مفتی صاحب کے ساتھ کھڑی ہوگی یا میرے ساتھ؟ اور صرف نہ صرف دیوبندی عوام بلکہ دیوبندیوں کے بڑے علماء بھی کہیں گے مفتی صاحب اے ساڑا پردہ تسی کیوں چکوا چھڑیا, اسی تے بریلوی دیوبندی لادا 2 امپائرز ہی اس بنیاد تے قائم کیتی ہے سن کہ ایک قبر پرست نے اور اسی قبرہ تو نہیں منگ دے. تو اس میں میری ون ون سچویشن ہے. تو میرے بھائی ظاہر ہے کہ جو میں نے تو اسی بات پہ کرنا ہے. اور دوسرا لاجیکلی قادیانیوں سے اس وقت تک بات نہیں ہوگی جب تک ختم نبوت سیٹل نہ ہو. قادیانی بھی حنفی ہیں, وہ بھی رفع الیدین نہیں کرتے. اب وہ کہیں رفع الیدین پہ بحث کرو, نہیں, ختم نبوت پہ بحث کرو. تو یہ لاجیکل ہے. حزیمت سیمت چھوڑ دیں, علمی بات کریں, اور علمی بات میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے. علی بھائی اگر نبی الاسلام کی وفات کے بعد آسمانی رابطے ختم ہو چکے تو نبی الاسلام کو غسل دیتے وقت غائب کی آواز کیوں آئی تھی؟ میرے بھائی یہ اس طرح نہیں تھا. دیکھیں یہ میں نے, میرا ایک لیکچر ہے نبی الاسلام کی وفات یا نبی الاسلام کا جنازہ ہوا تھا, مسئلہ نمبر 163 ہے, وہ مسئلہ نمبر 163. اس کے اندر میں نے نبی الاسلام کی وفات مبارک سے ریلیٹڈ جتنی احادیث ہیں نا وہ ساری بیان کی تھی. اس میں ایک یہ حدیث ہے واقعی, لیکن وہ آپ حدیث ذرا اگر اس کو پڑھیں نا, یہ حدیث
سنن کبری البیہقی میں موجود ہے، ابو داؤد میں موجود ہے، ابن ماجہ میں موجود ہے، مشکات میں ہے 5948۔ اب یہ حدیث میں پڑھتا ہوں، آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا۔ پچھلے دنوں میری ایک ویڈیو بھی ریکارڈ ہوئی ہے حضرت عمر کی کرامت، وہ یا ساریت الجبل والی روایت کے اوپر، جس میں نے بتایا تھا نبی علیہ السلام کے بعد کوئی کشف علم غیب کی خبریں نہیں سوائے خواب کے۔ سید عائشہ بیان کرتی ہیں جب صحابہ کرام نبی علیہ السلام کو غسل دینے کا ارادہ کیا تو انہیں معلوم نہ تھا کہ جس طرح ہم اپنے فوت ہونے پر دیگر لوگوں کے کپڑے اتارتے ہیں اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی کپڑے اتاریں یا نہ، یا آپ کو کپڑوں سمیت غسل دیں۔ جب انہوں نے اختلاف کیا تو اللہ نے ان پر نیند طاری کر دی۔ کیا کر دی؟ تو اب کشف تو ختم ہو گیا، اور بخاری مسلم کی حدیث ہے میری وفات کے بعد نبوت کی خبروں میں سے کوئی چیز باقی نہیں سوائے خواب کے۔ تو نیند کی حالت میں خواب دیکھا جاتا ہے، کشف بیداری میں ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ ہر شخص کی ٹھوڑیاں اس کے سینے سے لگنے لگی۔ پھر گھر کے کونے سے کسی نے ان سے بات کی، مگر صحابہ کو اس کے بارے میں کچھ معلوم نہ ہوا کہ نبی علیہ السلام کو کپڑوں سمیت غسل دے دو۔ یعنی وہ نیند کی حالت میں تھے تو انہیں یہ محسوس ہوا کہ گھر کے کونے سے کسی نے آواز دی ہے، ان کو یہ محسوس ہوا ہے، فزیکلی نہیں۔ وہ نیند ان کو چھڑانے کی کیا ضرورت تھی؟ ایسے ہی بیٹھے ہوتے، اچانک غیب سے آواز آئی۔ ان کے بزرگوں تو بغیر نیند کی آوازیں آیا کرتی تھی، ہے جی، آواز آئی۔ نیند کیوں آئی؟ وہ نیند میں انہیں آواز آئی، وہ فزیکل آواز نہیں تھی۔ اگر فزیکل آواز ہوتی تو نیند کے الفاظ نہ ہوتے۔ ہمارا مقدمہ اپنی جگہ قائم ہے۔ ہم تو کہتے ہیں کہ خواب میں غیبی خبر آ سکتی، بیداری میں نہیں، کشف کے ذریعے۔ ٹھیک ہو گیا؟ وہ مسلم شریف کی حدیث جو حضرت ابوبکر اور عمر ام ایمن کے پاس گئے تھے، اور کیا ذہین خاتون تھی وہ، حضرت ابوبکر عمر کو بھی رلا دیا انہوں نے۔ وہ رو رہی حضور کی وفات پہ، تو حضرت ابوبکر عمر ان کو تسلی دیتے ہیں کہ اللہ کے نبی تو اللہ کی جنتوں میں ہے، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، قرآن میں بھی آیا نبی تمہارا ہر آنے والا لمحہ گزرے ہوئے سے بہتر ہے۔ انہوں نے کہا مجھے یہ بات نہیں رلا رہی ہے، مجھے یہ بات رلا رہی ہے کہ اب اللہ تعالیٰ قیامت تک ہم سے کلام نہیں کرے گا، آسمان اور زمین کا رشتہ منقطع ہو گیا، اب جو کچھ فیصلے ہیں وہ ہمارے اجتہاد سے ہوا کریں گے، اللہ تعالیٰ اب ہم سے کوئی کلام نہیں کرے گا۔ اور جب یہ بات انہوں نے کی تو حضرت ابوبکر عمر نے بھی رونا شروع کر۔ آپ کو کہ جی یہ مسلم شریف میں حدیث ہے، اور یہ آپ کو مشکات شریف میں بھی مل جائے گی۔ اس عورت کو جو اللہ نے فہم دیا ہے، وہ حضرت ابوبکر عمر کے ذہن میں بھی اس وقت بات نہیں آئی۔ کیا انٹلیکچوئل اپروچ تھی۔ تو ان کو تو نہیں کہا کسی نے کہ نہیں ام ایمن پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جب ہم حضور کو غسل دے رہے تھے تو آسمانی سلسلہ ابھی بھی جاری ہے، کہنا چاہیے تھا نا، کیونکہ حضور تو دفنائے جا چکے تھے نا، اور یہ بات پبلکلی تھی نا۔ نہیں، وہ نیند کا غلبہ ہوا، اور نیند کے معاملے میں یہ معاملہ اپنی جگہ درست ہے۔ کس کے اوپر؟ جی جی، تو کہتے رہے نا، جی جی یقین کریں نا، میرے بارے میں جتنے لوگوں نے خواب میں نبی السلام کی بشارتیں دیکھی ہیں ان کا یقین کریں نا کہ یہ میرا کام کر رہا ہے، امت پہ یہ اس پیغام کو تم دوسرے لوگوں تک پہنچاؤ، کر لیں یقین۔ ہاں نہیں نیند وہ تو قیامت تک ہے جی، حضور کی زیارت ہو سکتی کسی کو، کیوں نہیں ہو سکتی؟ لیکن میں آپ کو وہی بات کر رہا ہوں نا کہ میرے بارے میں جو خواب ہیں بریلوی دیوبندی مانگ رہے ہیں، تو پھر ہم ان کے کیوں مانے؟ طارق جمیل صاحب نے جو خواب ایک بزرگ کا بیان کیا کہ جنید جمشید رسول اللہ تک پہنچ گیا ہے، بریلویوں نے تو ابھی تک جنید جمشید کو معاف نہیں کیا، تو بریلوی جنید جمشید کو ولی اللہ مان رہے ہیں، تو مامیوں اپنے خواب سانوں کو پیش کر دو، جاؤ نہ سوئے تو علمی گل کرو۔ خواب کا جو طریقہ ہے، خواب پہ میری ویڈیو ریکارڈ ہے، بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا خواب یا تو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے یا شیطان کی طرف سے، اور تیسرا یہ کہا کہ وہ جو تابی کا قول ہے کہ بعض اوقات نفس کی خواہشات بھی خواب بن جاتی ہے، اور سائنس بھی اس کی تصدیق کر رہی ہے، بخاری مسلم دونوں میں ہے۔ ابن سیرین تابی کہتے ہیں کہ بعض اوقات ظاہر جی اپنے بادی چیز کوئی کھائی ہوئی ہے تو پھر رات کو اڑیں گے ہی نا خواب میں، ٹھیک ہے نا، تو وہ
اچھا آپ دیکھیں بعض اوقات آپ کی جو شدید خواہش ہوتی ہے نا، جو زندگی میں پوری نہ ہوئی ہو، وہ خواب میں پوری ہو جاتی ہے. جیسے عمران خان صاحب نے 2013 کے الیکشن میں دیکھا تھا کہ کلین سویپ کیا، ویسے ہار گئے. 18 میں نہیں دیکھا، 13 والے میں دیکھا تھا، اور انہوں نے خود بیان کیا. طاہر القادری صاحب نے بھی خواب دیکھا ہوا ہے اپنے الیکشن جیتنے کا، لیکن کوئی نہیں، وہ تو سیاست ہی چھوڑ گئے. خواب کے بارے میں جب تک وہ پریکٹیکلی ایگزیکیوٹ نہ ہو جائے مستقبل کی خبر، اس وقت تک آپ اس کو نہیں مانیں. اب رہ گیا کوئی کہتا ہے خواب میں مجھے اشارہ ہوا ہے. خواب میں اگر آپ کو کوئی ایسا اشارہ ہوا ہے دین کے بارے میں، تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین مکمل کر کے نہیں گئے اپنی زندگی میں، اور آپ کو آگے کوئی ایسی بات بتانی جو پہلے نہیں تھی؟ نہیں. اور اگر کوئی ایسی بات بتا رہے ہیں جو پہلے قرآن و حدیث میں لکھی ہوئی ہے، تو خواب اپنے پاس رکھیں، آپ قرآن و حدیث میں پہلے ہی موجود ہے. خواب میں زیادہ سے زیادہ مستقبل کی خبر آتی ہے، اور وہ خبر جب تک پوری نہ ہو جائے اس کو آپ صحیح نہیں مان سکتے. تو مجھے بتائیں خواب سے دین پھر کیسے حاصل ہوگا؟ اب رہے گا کسی کی آخرت کا فیصلہ، وہ تو جب ہم قیامت میں جائیں گے تو پتہ چلیں گے نا جنید جمشید صاحب کہاں پہنچے ہیں اور ممتاز قادری صاحب کہاں پہنچے ہیں. دنیا میں تو نہیں وہ ایکٹیویٹی پرفارم ہونی. تو خوابوں سے پھر نکلا کیا ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے؟ جب تک کوئی غیبی خبر وہ پوری نہ ہو جائے. میں نے اپنی جو بڑی بیٹی پیدا ہونے سے پہلے 5-6 مہینے پہلے میں نے خواب میں ایک بچی دیکھی تھی، اور جب وہ پیدا ہوئی، جب پہلی دفعہ وہ ڈاکٹر میرے سامنے لے کے آئی نا، تو میری جب پہلی نظر پڑی تو 100% وہی شکل و صورت تھی جو میں نے کئی مہینے پہلے خواب میں دیکھی تھی. اور عین ممکن ہے کہ نہ بھی ہوتا ایسے، لیکن اس کے بعد میں کہہ سکتا ہوں کہ ہاں وہ جو ہوا تھا وہ سچا خواب تھا. لیکن اگر ایسا نہ ہوتا تو نہیں. میں نے کچھ عرصہ پہلے ہی بیان کیا ہے کہ جب میں پیدا ہونے لگا تو میری والدہ نے خواب دیکھا کہ بری ماں والے بزرگ آئے ہیں، اور انہوں نے کہا یہ بچہ تیرا گفٹ. اللہ نہ کرے آندھا کوئی بابا اپنے کسی مننے والے نو ایک جہاں کو بچہ گفٹ کرے. تو جب تک یہ بچے نے بابوں کو ہاتھ نہیں ڈالا تھا تو لوگ تو کہتے تھے کہ یار واقعی بری مام دا فیض ہے. اون کی دا فیض ہے، اون بری مام دا ہی فیض ہے. منو نا، جب تک اینڈ رزلٹ نہ ہو جائے کوئی کسی کو کر نہیں سکتا. تو کسی کی کوئی بات کر کے نا سننے پہ بغیر ٹکٹ کے چلنا پڑا کریں، اپنی عقل استعمال کریں کہ کیا بات کر رہے ہیں، کس پیرائے میں بات ہو رہی ہے، اپنا انالیسس کریں. اب یہ تو نہ کریں کہ آپ کے دماغ کے حصے کا بھی میں نے سوچنا ہے، پھر تو میں اپنا کام کر بیٹھا. اپنا بھی دماغ لڑاؤ نا کہ کیڑی گل ہو رہی ہے، کیڑا دین، کیڑی خبر، ٹھیک ہے، کیڑا خواب. خوابوں کی کب ہم منکر ہیں؟ ٹھیک ہے، ہم بھی اپنے خواب پھر پوری لسٹ جاری کر دیتے ہیں. تو منو، تسی نہیں منو گے تو میں بھی نہیں مناں گا. تو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے کیا ہوئے گا؟ قرآن و سنت. کہتے ہیں نا جو خواب قرآن و سنت کے مطابق ہو مان لیں. ہم تو آپ کو زندہ قرآن و سنت کے مطابق نہیں مان رہے، آپ کے خوابوں کو کہاں سے قرآن و سنت کے مطابق مانے؟ دیکھیں نا قرآن و سنت کے مطابق ہیں ان کے عقائد و نظریات، تو ان کے خواب بھی نہیں. تو خوابوں کے ذریعے کوئی فیصلہ نہیں ہونا. ہاں اگر خواب آج بھی کوئی دیکھے، قیامت تک جتنے لوگ خواب دیکھیں گے، اگر قرآن و سنت کے مطابق ہے تو بالکل اسے مانا جائے گا. اگر قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہے، نبی علیہ السلام کو خواب میں دیکھنے کا معاملہ، اس پہ میں نے بڑی تفصیلی ویڈیو ریکارڈ کرائی، اس میں آپ سارا دیکھ لیں. ٹھیک ہے جی، تو آپ کو پتہ چل جائے گا. میرا کسی کی تعریف کرنے کا یہ قطعاً کوئی رزلٹ نہ نکالے کہ میں اس کی ہر بات کو آن کر رہا ہوں. حضرت معاویہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر میں کہتا ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ میں ان کے اعمال کو آن کرتا ہوں؟ بتائیں. رضی اللہ عنہ اپنی جگہ، ان کے اعمال ان کے خود جواب دے ہوں گے. غامدی صاحب کو اگر میں کوٹ کرتا ہوں اس کا کیا مطلب ہے غامدی صاحب کے غلط نظریات کو میں آن کرتا ہوں؟ نہیں. ان کے خلاف میری ویڈیوز ہیں پردے کے معاملے میں، داڑھی کے معاملے میں، بلکہ علمی رد کیے ہی میں نے. غامدی صاحب پہ پورے 20 سوالات کی نشست ریکارڈ کرائی ہے. اس کے بعد اگر کسی جگہ میں نے ان کی تعریف کر دی، وہ تو آج ہمارے مخالفین بھی کر رہے ہیں کہ غامدی صاحب تو دیکھیں انجینئر صاحب جو ہے نا ان کا انداز بھی متکبرانہ ہوتا ہے، ان کا سٹائل بھی ہوتا ہے. غامدی صاحب سے بھی اختلاف ہے لیکن وہ اچھی بات کرتے ہیں. غامدی صاحب کی اس لیے تعریف کر رہے ہیں کہ غامدی صاحب سے دیوبندیوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا. فرق ہمیشہ دنیا میں چیلنجنگ انداز سے پڑتا ہے. نہیں ایسے نہیں، ایسے نہ. بخاری مسلم تو 1200 سال سے تھا، فرق کوئی نہیں پڑ رہا تھا. اب اتنا فرق کیوں پڑ گیا؟ جس بندے نے پریزنٹ کیا نا اس نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے تحدی کے انداز میں، جو صحیح مسلم میں آتا ہے نا، رسول اللہ جب چڑھتے ممبر پہ آواز بلند ہو جاتی، آنکھیں سرخ ہو جاتی، غصے میں اضافہ ہو جاتا جیسے کوئی جرنیل اپنی فوج کو تیار کر. ڈاکٹر اسرار صاحب کا قرآن سن کے کیوں آپ آخرت کی طرف لگتے ہیں؟ آپ 1000 مولویوں کی تفسیر قرآن کی سن لیں، آپ کو کوفتی ہوگی. ڈاکٹر اسرار کا اتنا سا کلپ بھی سن لینا آپ،
تو آپ کے بندہ کہتا آج ہی میں دنیا کو 3 طلاقیں دے کے آخرت اورینٹڈ ہو جاؤں. کیوں؟ ان کا سٹائل، وہ بات کو پریزنٹ اس طرح کرتے ہیں. اب مولوی کو ڈاکٹر اسرار کی طرف پریزنٹ اس لیے نہیں کر سکتا کہ ڈاکٹر اسرار نے 40 سال کی عمر میں کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج کا ڈاکٹر ہوتے ہوئے اس نے سب کچھ جوتے کی نوک پہ رکھ کے اللہ کے لیے اپنی زندگی وقف کی. ہزاروں ڈاکٹر اسرار کنگ ایڈورڈ پیدا کرے جو میڈیکل ڈاکٹر ہوں، ان کو کوئی یاد نہیں رکھے گا، ڈاکٹر اسرار ایک ہی تھے، کیونکہ انہوں نے اللہ کے لیے قربانی کی. اب مولوی چونکہ قربانی کرتا نہیں ہے، وہ ڈاکٹر اسرار نہیں بن سکتا اپنے انداز میں، نہ اس کی بات میں وہ پیشن ہو سکتا ہے.